ہم سے ہر سال وہ اعتراضات اور سوالات کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ یہ احسان مندی کا جو آپ نے طریقہ بنا رکھا ہے، جشن میلاد النبی منانے کا جو ڈھنگ آپ نے اپنا رکھا ہے، اس کا ثبوت کہاں ملتا ہے؟ حالانکہ بعض ثبوت دیے گئے، علماء نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے ائمہ نے اس پر کتابیں کی کتابیں لکھی، بلکہ میں اپنی تحقیق کے مطابق ابھی میں کچھ رسائل جمع کر رہا تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے 30 تک پکا، لیکن جن ہمارے علماء نے اپنے رسائل اور اپنی کتابوں میں میلاد النبی کے حوالے سے، جشن میلاد النبی کے عنوان پر جن ہمارے ائمہ نے کتابیں لکھی، ان کے نام، ان کے تذکرے کیے، تو میری اپنی تحقیق 158 تک پہنچ، 58 علماء ہیں، ایسے ائمہ ہمارے جنہوں نے جشن میلاد النبی کے عنوان پر بالخصوص طور پر اس موضوع پر کتاب لکھی۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو زمانے دراز سے میلاد پر کتابیں لکھی جاتی رہی، بلکہ خود میلاد کا تذکرہ قرآن میں بھی ملتا ہے، حدیث میں بھی ملتا ہے، صحابہ کے ادوار میں، صحابہ کی سیرت میں بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور ائمہ کے ادوار، علماء کے ادوار تو اس سے بھرے پڑے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کہ ہم جوابات دیتے ہیں، کتابوں کے حوالے پیش کرتے ہیں، پھر بار بار وہی سوال ہوتا ہے، تو بڑا عجیب معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم کا مزاج بڑا عجیب ہو چکا ہے کہ انہوں نے نہ ماننے کی قسم کھا رکھی، اور ہر سال پوچھتے ہیں کہ میلاد النبی منانے کا ثبوت کہاں ہے؟ تو اس کے ثبوت سے، میلاد منانے کے دلائل سے قرآن کی کئی آیتیں مبین ہیں، حدیث کے اوراد اس سے منور ہیں۔ قرآن شریف کی خود آپ قرآن حکیم کو اگر مطالعہ کریں اور کھولے تو پارہ نمبر 13 نکالیں، آپ سورہ ابراہیم کھولیں اور آیت نمبر 5، تو رب تبارک و تعالیٰ ایک حکم بیان فرما رہا ہے، بالکل مطلقاً حکم ہے، بالکل عموم کے ساتھ ہے، کہ رب ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور اللہ کے بہترین دنوں کو یاد کرو۔ اب لفظی ترجمہ کریں تو یہی ترجمہ ہے کہ اللہ کے دنوں کو یاد کرو، اللہ کے دنوں کا تذکرہ کرو، یا اللہ کے دنوں میں ذکر کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے دن تو اللہ کی بنائے ہوئے ہیں، تو پھر اے پروردگار عالم، کہ کون سے خاص دن ہیں جس میں تیری یاد کی جائے، تیرا شکر منایا جائے، تیرے احسان کا احساس اپنے دلوں میں بیدار کیا جائے؟ اے خالق کائنات، تو نے یہ مطلقاً ایک حکم فرمایا کہ اللہ کے دنوں کو یاد کرو، تو سارے دنوں کا خالق تو ہے، ساری شبیں تیری ہے، سارے صبح تیری ہے، ساری دوپہر تیری ہے، ساری شامیں تیری ہے، اے رب قدیر، ہر لمحے کا خالق تو ہے، ہر زمانے کا خالق تو ہے، تو کون سا وہ دن ہے، کون سے وہ مخصوص ایام ہے جن کے ذکر کا، جن کو یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ رب قدیر، ہم تیرے بہت عاجز گناہگار بندے ہیں، ہم تیری حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتے، اور تو خود ارشاد فرماتا ہے کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ رب قدیر، جو تو جانتا ہے وہ جب ہم نہیں جانتے تو ہم تیرے اس کلام کو کیسے سمجھے؟ رب ارشاد فرماتا ہے کہ فکر نہ کرو، اگر تمہیں میری بات، میرے کلام کو سمجھنے میں دشواری ہو تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہ ہو تو علم والوں کی طرف رجوع کرو، کہ میں نے اپنے نبی کی امت میں ایک ایسی جماعت پیدا کی جو صاحب علم اور صاحب بصیرت ہے، وہ میرے کلام کی گہرائیوں کو اور اس کی حکمتوں کو تم پر واضح کرے، اور سب سے بڑھ کر اگر میرے کلام کی کوئی تشریح بیان کرے نا تو وہ خود میرا نبی ہے جس پر میں نے اپنے کلام کو نازل کیا ہے۔ تو نبی سے بڑھ کر آیتوں کو سمجھانے والی کوئی ذات ہو نہیں سکتی، کیونکہ جو صاحب قرآن ہے، جس پر قرآن اتر رہا ہے، وہی قرآن کو سب سے بہتر سمجھتا ہے۔ تو اب ہم حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ آئے دیکھیں کہ یہاں ایام اللہ سے، اللہ کے دنوں سے کیا مراد ہے۔ چنانچہ ہم نے مسند احمد کھولی، امام احمد بن حنبل جو سب کے نزدیک ایسی ذات ہے کہ جن کے محدثانہ صلاحیتوں پر سب کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں۔ ارے ان کی شان و عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں، ایسے جلل قدر امام جن کے بارے میں ان کے صاحبزادے حضرت امام عاصم خود کہتے ہیں، پوچھا گیا ہے اے عاصم بتائیے آپ کے والد کو کتنی حدیثیں یاد ہے؟ کہا میرے والد کو 6 لاکھ حدیثیں زبانی ہند۔
مستندوں کے ساتھ، اور مسند احمد کی 24,000 کچھ حدیثیں جمع کی انہوں نے مسند میں اپنی. چنانچہ امام احمد کی المسند کھولیے اور اس کا باب ہے مسند الانصار، حدیث ابی بن کعب. حضرت صحابی رسول ابی بن کعب کے باب میں حدیث لائی، حدیث نمبر اس کا 21,128. حضرت ابی بن کعب سے روایت کرتے ہیں کہ پوری سند بیان کی اور کہا عن ابی بن کعب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ تبارک و تعالی وذکرہم بایام اللہ تعالی بنعم اللہ. کہتے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہ سنا، آقا سے ہم نے روایت کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے اس قول کے بارے میں جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بہترین دنوں کو یاد کرو، اس قول کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ لوگوں اس سے مراد وہ خاص دن ہے جن دنوں میں اللہ نے کوئی خاص نعمت تمہیں عطا فرمائی، اس دن کو یاد کرو جس میں تمہیں نعمت عطا کی گئی ہے. اور پھر اس حدیث کو صرف امام احمد نے نہیں لکھا، میرے پاس بہت سارے حوالے، میں صرف چند حوالے دے دیتا ہوں. اس کو امام بہقی نے شعب الایمان میں بھی اپنی حدیث کی کتاب میں لایا، 6,241 حدیث نمبر 4104. امام نسائی نے اپنی سنن الکبریٰ میں اس حدیث کو نقل کیا، جلد 10 صفحہ 160 حدیث نمبر 11,244. امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت بڑے محدث مفسر قرآن بھی ہے، تاریخ داں بھی ہے، بڑے خوبیوں کے مالک امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر طبری میں اس آیت کی تفسیر کی تحت یہی بات نقل کرتے ہیں، یہ حدیث نقل کرتے ہیں، جلد 16 ہے صفحہ نمبر 519. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی قرآن کی تفسیر، مشہور زمانہ تفسیر الجامع احکام القرآن، جو تفسیر قرطبی کے نام سے مشہور ہے، جلد 12 صفحہ 160 پر. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب الخصائص الکبریٰ میں بھی اس کو نقل کرتے ہیں، اور اپنی دوسری قرآن کی تفسیر در منصور کے اندر جلد 8 صفحہ 492 پہ اس کو نقل کرتے ہیں. تو رسول نے خود ایام اللہ کی جو تشریح فرمائی اور تفسیر بیان کی، فرمایا اس سے وہ دن مراد ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص نعمت تم پر نازل کی گئی ہو، خاص نعمت تمہیں عطا کی گئی ہو. اور یہی قول حضرت امام مجاہد تابعی جلیل القدر، حضرت قتادہ جو تابعی جلیل القدر، یہ جلیل القدر صحابی رسول، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ قرآن کے پہلے مفسر، جن کو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان المفسرین کا خطاب دیا تھا، یعنی مفسرین قرآن میں جس کی شان بادشاہ والی ہو، جو بادشاہ مفسرین کا. جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ بِأَيَّامِ الْإِنَامِ، تاکہ اللہ نے فرمایا اللہ کے بہترین دنوں کو یاد کرو. تو اس سے مراد وہ دن ہے کہ جس دن اللہ کا خاص انعام بندوں کو عطا کیا گیا، خاص انعام دیا گیا ہو. اور اس حدیث کو امام ابن حضرت ابو منصور محمد بن محمد امام ماتوریدی کے نام سے جو جانے جاتے ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر القرآن تعویلات اہل سنہ جلد نمبر 3 صفحہ 8 پہ لکھا. اسی روایت کو امام ابن جریر طبری نے تفسیر طبری جلد 16 صفحہ 519 پر، امام قرطبی نے الجامع احکام القرآن جلد 12 صفحہ 160 پر، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر جلد 19 صفحہ 85، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر مدارک کے اندر جلد 2 صفحہ 162، امام جلال الدین سیوطی نے در منصور جلد 8 صفحہ 490 پر، اور خود غیر مقلدین نام نہاد حدیث کے بہت مسلم بزرگ و عالم ابن کثیر نے اپنی تفسیر قرآن میں یہی حدیث اور یہی تفسیر عبداللہ ابن عباس سے نقل کی. ان کی جلد نمبر 4 ہے صفحہ نمبر 478 ہے. تو اب یہ دو تفسیریں میں نے صحابی کی بھی پیش کر دی، اور خود رسول کی تفسیر کے بعد تو کسی تفسیر کی حاجت ہی نہیں رہی کہ جب آقا نے کہہ دیا کہ ایام اللہ سے مراد وہ خاص دن مراد ہے جس دن اللہ کا انعام نازل ہوا. اب ذرا غور کیجئے کہ اللہ فرما رہا ہے میرے ان دنوں کو یاد کرو جس دن میں نے تمہیں خاص انعام عطا کیا. بتائیے زندگی میں کتنے انعامات ہیں جو اللہ نے عطا کیے ہیں. سانسیں دی اس کا انعام ہے، رزق دیا انعام ہے، اچھے والدین دیے انعام ہے، اچھے دوست احباب دیے انعام ہے. ایک ایک لمحہ اس کا انعام و اکرام سے جو ہے وہ نوازتا رہتا ہے، اور اس کی نعمتیں اور اس کے انعام سے ہم مستفید ہوتے رہتے. مگر ذرا غور کر کے بتائیں ان تمام انعامات میں سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ بولیے کیا ہے سب سے بڑا انعام؟ رسول اللہ کی
کیونکہ آقا نہ ہوتے ہماری یہ سانس جو ایمان کے ساتھ ہے نعمت ہے، یہ کفر کے ساتھ ہم سانس لیتے چھوڑتے ہی ہمارے لیے زحمت ہو جائے۔ ہم کھاتے ہیں تو سنت مصطفیٰ کے مطابق جو کھاتے ہیں وہ بھی کھانا عبادت بن جاتا ہے، ہمارا کھانا بھی عبادت ہے کہ نبی کی سنت پر کھا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر مصطفیٰ کی ذات ہمیں نہ ملتی، ہم کھاتے ضرور جانوروں کی طرح کھاتے، لیکن ہمارا کھانا عبادت نہ ہوتا، یہ ہمارا کھانا بھی ہمیں جو ہے عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے کافی ہوتا۔ تو ایمان ایک ایسی شے ہے جو نبی سے ملی، اللہ کی معرفت ایک ایسی شے ہے جو نبی سے ملی، دین اسلام ایک ایسی نعمت ہے جو نبی سے ملی۔ تو تمام نعمتوں کا اگر تعلق ہے تو رسول سے ہے، چاہے دنیاوی نعمتیں ہو چاہے دینی نعمتیں ہو، اس لیے کہ خدا کا ارشاد فرما رہے کہ میری ذات کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں، رب کہتا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے میرے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں کائنات کی تخلیق ہی نہیں کرتا۔ پوری کائنات کی اگر تخلیق کی تو میں نے تیرے سبب سے کی۔ اور اعلیٰ حضرت اس حدیث کو ایک اشعار میں ڈھال دیا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو مصطفیٰ جہان کائنات ہے، اگر اس کائنات سے جان نکال دی جائے تو یہ کائنات مردہ ہے۔ تو پوری کائنات کا نظام اگر زندہ اور چاویدہ ہے تو اس کی روح پاک مصطفیٰ کی ذات ہے، تو حضور سے بڑا کیا انعام نازل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جس دن کو ہم نے تمہیں انعام عطا کیا اس دن خاص طور سے ہمارا ذکر کرو، ہماری احسان مندی کا اظہار کرو۔ تو کیا میلاد النبی میں نبی کے آنے پر، نبی کی آمد پر، نبی کے اس امت میں مبعوث ہونے پر، نبی کی ذات ہمیں عطا ہوئی، اس پر احسان نہیں منایا جائے گا کہ اس دن گھروں میں اندھیرے رکھے جائیں گے، اس دن ماتم کدے بنائے جائیں گے، یا اس دن ایسے منوسوں کی شکل میں گھومیں گے، پوچھیں گے کیا ہوا؟ خاص رہیں گے بھائی ہم تو وہابی ہیں، نبی کی آمد پر ہم خوش نہیں ہیں۔ بھائی یہ چکمگاہٹ کیوں نظر آ رہی ہے؟ آج آپ یہ سنی ہے نبی کی آمد پر خوش ہے۔ کہا یہ لائٹنگیں کیوں لگی ہے؟ کہا یہ سنی ہے نبی کی آمد پر خوش ہے۔ یہ جھنڈیاں کیوں لگائی ہے؟ یہ سنی ہے نبی کی آمد پر خوش ہے۔ یہ محلے ویران کیوں نظر آ رہے؟ کہا صاحب یہ احسان مند نظر نہیں آتے۔ یہ گھروں میں اندھیرے کیوں ہے؟ کہا احسان مند نظر نہیں آتے۔ تو پتہ چل گیا کہ اللہ کے کلام پر اگر کوئی جماعت عمل کرتی ہے تو اہل سنت و جماعت ہے، اللہ کے احسان کو کوئی مانتی ہے تو اہل سنت و جماعت ہے۔ لیکن میں نے حدیث پڑھی لولا کلمہ خلقت الافلاق، اس پر بھی وہ آدھی اعتراض کرتے کہتے صاحب یہ حدیث کہاں لکھی ہوئی ہے؟ یہ تو صوفیہ کی کتابوں میں لکھی ہے۔ تو ایک وہابی کا جب اس طرح کا اعتراض آیا میں نے کوشش کی کہ اس کے حوالہ جات تک میں تلاش کروں، تو ابھی فی الحال تو میرے پاس 10 میں حوالے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ اگر میں ہر حدیث پہ مستقل حوالے پیش کروں تو تقریر نصفی ہو پائیں گی، جو میں کہنا چاہتا ہوں آدھی ادھوری ہو جائیں گی تقریر۔ لیکن اطمینان قلب کے لیے ریکارڈنگ میں بات آ جائے، نیٹ پر جائیں تو پتہ چلے کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق کی حدیث کن کن محدثین نے لکھی۔ یہ کوئی بریلیوں کی ایجاد نہیں ہے، یہ کوئی اعلیٰ حضرت نے نہیں حدیث کو گڑھا ہے، یہ تو بڑے بڑے محدثین نے روایت کیا۔ اس میں اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس جلیل القدر صحابی، حضور کے صحابی بھی ہے، حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہے، حضرت علی کے ساتھ جو ہے شاگردوں میں ہے۔ اس کو سب سے پہلے جس ذات نے لکھا ہے وہ امام حاکم کی ذات ہے۔ امام حاکم نے اس کو المستدرک میں لایا اس حدیث کو، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ 672، حدیث نمبر 4227۔ اور امام حاکم حدیث لکھنے کے بعد کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ یہ کوئی بریلی کے مولانا نہیں ہے امام حاکم۔ ارے دیوبندی تم بھی تو انہیں مانتے ہو، اے غیر مقلدین تم بھی تو انہیں امام محدث مانتے ہو، ان کی المستدرک تو تمہارے بھی مطالعے میں ہوتی ہے۔ کیا بات ہے کہ تم نام اپنا اہل حدیث رکھتے ہو لیکن حدیثوں کا انکار سب سے زیادہ تم کرتے ہو؟ نظر نام تم نے اپنا اہل حدیث رکھا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن عساکر نے بھی لکھا اپنی تاریخ دمشق الکبیر کے اندر، جلد نمبر 3 صفحہ 296 پر۔ حضرت امام ابن حیان نے اپنی طبقات المحدثین جلد نمبر 3 صفحہ 287 پر لکھا۔ امام قاضی ایاض رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشفا میں اس حدیث کو نقل کیا۔ اور علامہ ذہبی جو غیر مقلدین کے نزدیک بہت بڑے امام مانے جاتے، جرح و تعدیل کے بہت بڑے جلیل القدر اسماء و رجال سے بڑے ماہرین اماموں میں شمار ہوتا ہے،
ابن تیمیہ کے شاگردوں میں ان کو گنا جاتا ہے. علامہ ذہبی نے اپنی کتاب میزان الاعتدال جلد نمبر 5 صفحہ 299 حدیث نمبر 6336 پر لکھا. امام عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لسان المیزان جلد 6 صفحہ 190 حدیث نمبر 5778 پر اس حدیث کو لکھا. امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور سیرت کی کتاب الماحم الدنیا جلد 1 پر لکھا. حضرت امام ابن حسام الدین ہندی نے اپنی حدیث کی کتاب کنز العمال جلد 11 صفحہ 431 حدیث نمبر 32225 پر لکھا. حضرت امام محمد عابد سندھی رحمۃ اللہ علیہ جو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کی نسل سے، انہوں نے اپنی کتاب التوسل صفحہ نمبر 73 پر لکھا. اور امام محمد الفاسی المہدی رحمۃ اللہ علیہ نے المطالب المسرات شرح دلائل الخیرات میں اس کو نقل کیا. میں نے کل 10 اشرح مبشرہ کے حوالے سے کتابوں کے حوالے کیے. یہ اتنے محدثین نے لکھا کہ آقا حدیث قدسی بیان کرتے ہیں کہ رب فرماتا ہے اے میرے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں کائنات ہی نہ بناتا. تو جس کا کائنات کا وجود جس کے وجود سے ہو تو اس کی آمد پر اگر شکر نہ منایا جائے گا تو پھر کس کی آمد پر منایا جائے گا, کس کی آمد پر شکر کیا جائے گا. اور آئیے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ جب تمہیں نعمت ملے تو تمہیں کرنا کیا ہے. نعمت مصطفیٰ یہ تو طے ہو چکا کہ حضور ایسی نعمت عظمیٰ ہے کہ آقا کی ذات نہ ہوتی تو کوئی نعمت نہ ہوتی. ارے وجود کائنات نہ ہوتا, آدم کا وجود نہ ہوتا, فرشتوں کا وجود نہ ہوتا, سب کا وجود رسول کی ذات سے ہے. سب کے وجود کا منبع اور سب کے وجود کی اصل مصطفیٰ کی ذات ہے. تو اب ایسی عظیم نعمت ملے تو کیا کرے. تو قرآن ایک جگہ نہیں کہتا, آئیے 8 جگہ قرآن عظیم کہہ رہا ہے. حوالے سنتے چلیے. پارہ نمبر 1 کھولیں آپ, پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 231 کے اندر. پھر یہی آیت دوسری جگہ آتی ہے پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 103. یہی آیت پھر سورہ مائدہ پارہ 6 آیت نمبر 7. پھر سورہ مائدہ میں ہی آیت نمبر 11, سورہ مائدہ میں ہی آیت نمبر 20, سورہ ابراہیم پارہ 13 آیت نمبر 6, سورہ احزاب آیت نمبر 21 پارہ نمبر 21 آیت نمبر 9, پارہ 22 سورہ فاطر آیت نمبر 3. کل 8 میں نے قرآن کی آیتوں کے صورتوں کے حوالے دیے. اور جو متن میں پڑھ رہا ہوں تھوڑے تھوڑے لفظوں کے پھیر کے ساتھ یہ آیت آئی ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 11 پارہ نمبر 6 میں رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو یاد کرو اللہ کا وہ احسان جو اس نے تم پر کیا. اللہ کا احسان یاد کرو. رب کہہ رہا میرے احسان کو فراموش مت کرو, میرے احسان کی ناشکری مت کرو. میرا جو احسان ہے, میں نے جو نعمت دی اس کا نہ احسان کرو, جو نعمت عطا کی اس پر احسان مند ہو جاؤ. تب جب یہ طے ہو چکا کہ نبی کریم کی ذات نعمت عظمیٰ ہے, تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے, تو بتائیے جب رسول کی آمد کا دن آئے گا تو اس پر احسان کا اظہار کیا جائے گا کہ ناشکری کی جائے گی. بولیے احسان کیا مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا. اظہار احسان کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا. اور اظہار احسان کیا ہوتا ہے میں اس کی ایک مثال دوں کہ میں بہت دور سے آؤں. حضرت علامہ مولانا قاری طیب صاحب مصباحی تشریف فرما ہے, آپ کے خطیب و امام ہے. میں ناگپور سے آیا اور ایک بڑا قیمتی تحفہ بڑی خوشی کے ساتھ لایا. میں بڑا خوش تھا کہ بھائی بڑا قیمتی تحفہ لے کر میں آ رہا ہوں. حضرت کو دیا, حضرت نے تحفہ لیا, تحفہ رکھ دیا. نہ شکریہ کہا نہ جزاک اللہ کہا, کچھ بھی نہیں کہا. بتائیے میرا دل دکھے گا کہ نہیں دکھے گا. میں کہوں گا عجیب مولانا ہے یار, میں اتنے ارمانوں کے ساتھ اتنی محبت کے ساتھ اتنا سفر لمبا طے کرتے ہوئے آیا, اتنا قیمتی تحفہ لایا, حضرت سے نہ تحفے کو دیکھا نہ تحفے کی قدر کی نہ شکر کیا نہ احسان مانا نہ دعا دی. اتنے احسان فراموش ہے. مجھے تکلیف ہوں گی. رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو سب سے بڑی نعمت بنا کے مبعوث کر رہا ہے اور فرما رہا ہے میں نے جو نعمت تمہیں دی اس کا احسان مانو. کتنے ناشکر ہیں کہ نعمت تو لی لے کر اس کو ایک طرف رکھ دیا اور کہا ہم احسان تو مانیں گے نہیں. کیوں؟ احسان مان لیں گے تو ہم بدعتی بن جائیں گے. ہم نے کہا سب سے بڑی بدعت تو یہ ہے کہ احسان فراموش
فراموشی کرنا، اس سے بڑی اور کیا بدعت ہوگی جس کے موجود تم بن گئے ہو؟ ارے بدعت یہ نہیں ہے کہ احسان کو نہ مانا جائے، بدعت یہ نہیں کہ احسان مانا جائے، بدعت تو یہ ہے کہ احسان پر ناشکری کی جائے۔ اس لیے کہ تاریخ اسلام میں آج تک ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہ کسی مسلمان کو نعمت دی گئی اور اس نے اللہ کا احسان نہ مانا ہو۔ یہ پہلی بدعت، تو تم نے اس کو رائج کیا ہے کہ نعمت عظمیٰ لی، اور نعمت نے جتنی نعمتیں دی، یہ نعمت عظمیٰ میں جتنی نعمتیں دی، مصطفیٰ خود نعمت، پھر نماز کی نعمت اس نے دی، روزے کی نعمت اس آقا نے عطا کی، حج کی نعمت اس آقا نے عطا کی، سب تم نے لیا، مگر اس نعمت کے آنے پر شکر نہیں منایا۔ اور اسی معاملے میں الجھ کے رہ گئے کہ یہ بدعت ہے کہ شرک ہے کہ کفر ہے، کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ تم ناشکرے ہو۔ اور شکر مندی کون ہوتے ہیں؟ قرآن عظیم آگے فرماتا ہے، پارہ نمبر 30 سورہ توحا آیت 11 میں رب ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ فرماتا ہے اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ رب سے جب تمہیں نعمت ملے تو ناشکروں کی طرح خاموش مت بیٹھ جاؤ، چپ مت بیٹھ جاؤ، چرچا کرو۔ تو سنی احسان مند ہے تو چرچا کرتا ہے، سڑکوں پہ نکل پڑتا ہے، گلیوں میں آتا ہے، سڑکوں کو، گلیوں کو، گھروں کو سجا دیتا ہے اور کہتا ہے مصطفیٰ کی آمد مرحبا، مصطفیٰ کی آمد مرحبا۔ یہ مصطفیٰ کی آمد مرحبا کیوں کہہ رہے ہو؟ نعرے رسالت کیوں کہہ رہے ہو؟ جواب یہ دیا جاتا ہے ہم اس لیے کہہ رہے کہ رب فرما رہا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب تمہیں رب سے کوئی نعمت ملے تو اس کا چرچا کرو۔ تو ہم آیت ہی تو عمل کر رہے کہ چرچا کر رہے، اب جو اس چرچے کو روک رہے ہیں تو پتہ چلا وہ نہ خدا کے احسان مند ہے نہ مصطفیٰ کے احسان مند، نہ انہوں نے مصطفیٰ کی نعمت کو سمجھا ہے نہ رب کی نعمت کے دینے کے انداز کو سمجھا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ہم تو مصطفیٰ کی نعمت کے احسان مند ہیں، اسی لیے کہا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ ارے خاک ہو جائے عدو، خاک ہو جائے وہاں بھی چل کر، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا مناتے جائیں، ہم تو انہیں کا ذکر کرتے رہیں۔ اب قرآن عظیم کے بعد کا ٹکڑا میں نے آیت سے تمید اٹھائی کہ اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کو یاد کرو۔ تو کون سے دن یاد کرو؟ تفصیلیں آپ کے سامنے آ گئی۔ پھر اب تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے، اسی آیت کا چوب رہی ہے، میں نے آدھی آیت پڑھی تھی، اب پوری آیت کا ختم ہوتی آگے فرماتا ہے إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، رب ارشاد فرماتا ہے بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر والے اور شکر والے کے۔ تو کیٹیگریاں بیان کی آیت نے کہا کہ اللہ کے دنوں کو یاد کرو، کیوں؟ اللہ کے دنوں میں کیا ہے؟ صبر کی تلقین ہے اور شکر والوں کے لیے دین ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے خاص دن ایسے ہیں یا تو اس میں شکر کا معاملہ ہوا ہے یا کوئی صبر کا واقعہ گزرا ہے۔ تو صبر کے واقعات گزرو تو اس کا بھی تذکرہ کرو، ان یادوں کو فراموش مت کرو، ان یادوں کو بھلاؤ مت۔ صبر کا کوئی واقعہ ہو، کسی نبی کی آزمائش کا واقعہ مل جائے، کسی صالحین کی آزمائش کا واقعہ مل جائے تو اس واقعے کو یاد کرو اور ان کے صبر سے تم بھی صبر کرنے کی تلقین لو، ان کے صبر سے تم بھی صبر کرنا سیکھو۔ اور جب کسی کے شکر کا معاملہ دیکھو، کسی نبی کی نعمت کا معاملہ دیکھو، کسی صالحین کی نعمت کا معاملہ دیکھو تو اللہ کا شکر کرو۔ یہ آیت آگے کا مفہوم بتا رہی ہے۔ اس طرح کے تاریخ میں بہت سارے واقعات ہیں، اور تاریخ کے حوالے سے بتاؤں کہ جو لوگ نبی کی آمد کے دن کو منانا بدعت کہتے ہیں، باقی دن بڑے خوشی سے مناتے ہیں، وہ بھی یہ دنوں پہ یاد کرتے ہیں، نبی کی یاد سے ان کو چیڑ ہے، لیکن دوسری یادیں کیسے مناتے؟ آئیے میں ایک چیز بتاتا چلوں۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ انسانیت کا پہلا واقعہ، کیوں؟ آدم کی وجود، آدم علیہ السلام کا وجود پاک تمام انسانیت کی ابتدا، اور ان کی ابتدا جب ہوئی، واقعات کی تفصیل میں نہیں جانا ہے، مٹی سے آدم کو پیدا کیا رب نے، آگ میں تپایا، پانی میں مٹی گھولی گئی، 4 چیزوں پہ تکلیف ہوئی، روح ڈالی گئی، 5ویں چیز، 6ٹھی چیز ایک اور شامل کی گئی تھی۔ وہ 6ٹھی کیا تھی؟ جب روح کو جسم آدم میں ڈالا، روح آدم کے جسم میں گئی، دورہ کیا، باہر آئی، اور آپ نے پھر حکم دیا روح کو داخل ہو جا آدم کے پتلے میں، پھر روح گئی، پھر باہر آئی، پھر روح کو تیسری بار آپ نے حکم دیا داخل ہو جا، تیسری بار پھر ناک کے نتنے سے داخل ہوئی، ناک کے نتنے، ناک کے سوراخ سے باہر ہوئی، اور آپ نے بڑا اتاب کیا، آیا روح کیا بات ہے، نافرمانی کرتی ہے، میرے حکم دولی کرتی ہے؟ روح نے بڑے ادب سے سجدہ کیا، عرض کیا خالق کائنات میں تیری نافرمان نہیں، میں تیری ناشکر نہیں، میں کوئی وہابی تھوڑی ہوں، میں سنی ہوں،
کیا بات، سبحان اللہ. میں روح ہوں، لطافت مجھ میں ہے، نزاکت مجھ میں ہے، شرافت مجھ میں ہے. میرا معاملہ یہ ہے کہ میں روشنی کی دل دادا ہوں. اندھیرے سے مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، اندھیرے سے مجھے پریشانی ہوتی ہے، اندھیرے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. میں پتلے آدم میں جاتی ہوں، اندھیرا دکھتا ہے، اندھیرا دکھتا ہے، میں گھبرا کے باہر آ جاتی ہوں. اے خالق کائنات، میں روشنی کی دل دادا ہوں، روشنی کی چاہت رکھنے والی ہوں. اور اپنے ارشاد فرمایا فرشتوں میرے نبی کے نور کو آدم کی پیشانی پہ چسپا کر دو. مصطفیٰ کا نور پیشانی آدم پر لگا، آدم کا پتلا روشن ہوا. پتا چلا کہ جب مصطفیٰ آتے ہیں اندھیرے چھڑ جایا کرتے ہیں اور روشنی ہو جایا کرتی ہے. تو سنیوں کے ہاں جب بھی آمد مصطفیٰ ہوتی ہے تو روشنی اسی لیے ہوتی ہے کہ بتایا جا رہا ہے مصطفیٰ آ چکے ہیں، آمد ہو گئی ہے، روشنی دیکھ لو. اور جہاں دیکھ لو کہ ویرانہ ہے سمجھ لو میں روح کو قرار ہے، وہاں روشنی داخل ہوئی ہے، وہاں تو اندھیرا ہے. اور ایک چیز میں کہہ رہا ہوں، جب تک مصطفیٰ کا تعلق آدم سے وابستہ نہیں ہوا تھا آدم میں جان نہیں تھی. بے شک، سبحان اللہ. کیا بات. آدم میں جان تب آئی کہ جب نبی کا نور پہلے منسلک ہوا تو پتا چلا کہ نبی جان بھی عطا کرتے ہیں، زندگی بھی عطا کرتے ہیں. جہاں نبی ہو وہاں زندگی ہے، اور جہاں نبی نہ ہو وہ مردے ہے. اور قرآن خود کہتا ہے یہ ایسے مردے ہیں، ایسے مردے ان کا حال یہ سم بکم عمی قوم لا یرجعون. بظاہر زندے دکھ رہے لیکن بہرے سنتے نہیں ہیں، اندھے کہ دیکھتے نہیں ہیں، گونگے ہے کہ حق بولتے نہیں ہیں. ان کا حال یہ ہے کہ گونگے بہرے گویا کہ مردوں کی طرح ہے. اور یہ کوئی مردے ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اس لیے ہمارے نبی کی آمد کا جشن نہیں منا رہے. ارے مہر لگ گئی دل پہ تو جشن کیا منائے. اب آدم کے جسم میں جب روح گئی تو نور آیا، اور آدم علیہ السلام کی روح بھٹک رہی تھی. کب بھٹک رہی تھی؟ جب تک نبی کا نور آدم سے وابستہ نہ ہوا تھا. جب تک نبی کا نور آدم سے وابستہ نہیں تھا روح آتی تھی، بھٹک جاتی تھی، نکل جاتی تھی. پتا چلا جہاں نبی ہوتے ہیں وہاں قرار ہوتا ہے، جہاں نبی نہ ہو وہاں بے قراری ہوا کرتی ہے، روح بھٹکتی ہے. تو اہل سنت میں نبی کا نور بھی موجود ہے، نبی کی معرفت بھی موجود ہے، نبی کی تعظیم بھی موجود ہے. تو روح وہ قرار ہے، اطمینان ہے، اتنا اطمینان ہے کہ ہم نے نور مصطفیٰ سے فیض لے لیا. جنت ہماری لیے ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کے. ایک بڑا لطیف اشارہ کر رہا ہوں. اور جہاں نور مصطفیٰ نہیں ہے، جہاں نور کا دخل نہیں ہے، جہاں مصطفیٰ نہیں ہے، روح بے قرار ہے، ایسی بے قرار ہے. بورے بستر کاندھوں پہ لاد دیا ہے، 40 دن بھٹکتی ہے، 30 دن بھٹکتی ہے، 15 دن بھٹکتی ہے، بھٹک رہی ہے روح. یہ بھٹک کیوں رہے بھائی؟ نور مصطفیٰ کا فیض ہی نہیں ملا تو بھٹکیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ بے شک، سبحان اللہ. بھٹک رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے آپ شاید. بے شک، بے شک. اور ایسی لعنت دنیا میں ہی اللہ نے بتا دیا. دیکھو جو میرے نبی کی آمد پر خوش نہیں ہوتا آرام میں چھین لیتا ہوں، سکون ان سے سلب کر لیتا ہوں. سنی امام آتے، سنی علماء آتے، میں آیا بڑی اچھی شاندار ہوٹل میں میرا قیام رکھا، بڑا آرام دہ بستر تھا، بڑا قیمتی اور بہترین ناشتہ کروایا ہمارے میزبان نے. حضرت آپ ناشتہ بھی کر چکے، آپ کھانا بھی کھا چکے، یہ بہترین بستر ہے. اے سی لگا ہوا تھا صاحب روم میں، اے سی بھی لگا ہوا ہے، بستر پر آرام کیجیے. میں سوچنے لگا یہ بستر کیوں نرم ہے؟ یہ میرے لیے نہیں ہے، ذکر مصطفیٰ کی برکت ہے. میں ذکر مصطفیٰ کے لیے آیا ہوں تو احترام ہو رہا ہے. بستر میرے جسم کے نیچے نرم ہے اور میرا بدن اس بستر پہ آرام کر رہا ہے. اور جو نبی کی آمد پر خوش نہیں ہے لعنت ایسی ہے بستر اس پر آرام کرتا ہے. چلا یہ عذاب نہیں ہے تو کیا ہے صاحب؟ اس سے بڑا اور کیا آپ کو عذاب دنیا نہیں بتا دیا کہ یہاں بھی بوجھ اٹھا رہا ہے وہاں بھی گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا. اور اے عاشق مصطفیٰ یہاں تیرے لیے یہاں بھی چین و اطمینان ہے وہاں بھی چین و اطمینان ہے، یہاں بھی سکون ہے وہاں بھی سکون ہے. اب بہرحال حضرت آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ آیا، اس میں آدم روشن ہوا، روح آ گئی. اب کیا ہوا قرآن بیان کرتا ہے. پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 34 سے رب ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور میرے حبیب یاد تو کیجئے وَإِذْ قَالَ، ذرا یاد تو کیجئے وَإِذْ قُلْنَا، جب آپ کے رب نے کہا
حبیب کو یاد دلایا جا رہا ہے. کیوں؟ میرے حبیب جب یہ ہو رہا تھا آپ کا نور موجود تھا, نور مصطفیٰ دیکھ رہا تھا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اے میرے محبوب وہ بھی یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا میں تمہیں خلیفہ پیدا کروں گا زمین پر, ایک خلیفہ بھیجنے والا. یاد کیجئے یہ سارے واقعات مصطفیٰ کو یاد کیوں کروائے جا رہے, یاد کیوں دلائے جا رہے؟ آپ کا نور جب دیکھ رہا تھا. اے نبی ذرا یاد تو کیجئے جب رب نے فرشتوں سے کہا, کیا کہا؟ سب کے سب آدم کو سجدہ کرو, آدم کی تعظیم کرو. تعظیم آدم کی نہیں ہو رہی تھی, مفسرین فرماتے ہیں نور مصطفیٰ کی تعظیم کروائی جا رہی ہے. پیشانی آدم میں جو نور جھگمگا رہا ہے نبی کا, اس کی تعظیم کرو, جھکو. سب جھک گئے, ایک ہی نہیں جھکا. کیوں؟ علم کا بڑا گھمنڈ تھا. وہ تو اپنے آپ کو شیخ الحدیث سمجھتا تھا, اپنے آپ کو غیر مقلد سمجھتا تھا. کہا فرشتوں کی تقلید میں نہیں کروں گا, تقلید کا انکار, میں نہیں جھکوں گا. نہیں گیا. کیوں نہیں جھکا؟ ہم نہیں کہتے, قرآن کہتا ہے کیوں نہیں جھکا. اب استکبر, گھمنڈ کیا, غرور کیا نبی کے مقابلے میں, اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ وَقَالَ مِنَ الْكَافِرِينَ, ہو گیا کافروں میں سے. بڑے ادب سے ایک سوال ہے رب کائنات, اس سے پہلے تو کوئی کافر ہی نہیں تھا, یہ کیسے کافر ہو گیا؟ بس سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آپ کو؟ ارے یہ کیسے کافر میں ہو گیا بھائی؟ یہ جملہ کب بولا جاتا ہے؟ ایک شخص آئے آپ کے سامنے حماقت کی بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے اچھا جناب میں تو آپ کو بڑا عقلمند سمجھتا تھا, آپ بھی ہو گئے جاہلوں میں سے. پتا چلا کچھ جاہلوں کی جماعت پہلے سے موجود ہے, اب یہ ان میں سے ہو گئے. تو ابلیس سے پہلے تو کوئی کافر تھا ہی نہیں. کہنا تو یہ چاہیے تھا تو ہو گیا کافر, تو نے کر لیا کفر. مگر یہ جملے نہیں ہے من الکافرین, کافروں میں. کافرین جمع کسے کا ہے؟ ان کافروں کی جماعت میں تو بھی ہو گیا. رب کائنات اس سے پہلے کوئی کافر نہیں تھا, یہ وہ اس میں کیسے ہو گیا؟ رب نے فرمایا بھول کر پہلے فرشتوں سے کیا کہا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں تم تھوڑی جانتے. تو میں یہ جانتا ہوں کہ یہ آدم کی تعظیم نہ کر کے کافر ہوا. ایک وہ جماعت آنے والی ہے جو مصطفیٰ کی تعظیم نہیں کریں گے, آدم کے آقا کی تعظیم نہیں کریں گے, ان سے بڑے کافر ہوں گے. یہ ان میں سے ہو گیا, یہ ابھی سے ہی چلا گیا. اللہ نے فرمایا چل نکل, پکڑ باہر نکل. پتا چلا جو نبی کا نہیں ہوتا اس کو بھگا دیا جاتا, جنت سے نکل جا. اب ایک بڑی میں نے یہ واقعے کی یاد تازہ کرنے کی طرف اشارہ کیا, اس میں کیا تھا جس کو وہاں بھی مانتے. چلو یہ تفسیر بنائے وہ نہ مانے, یہ تو تم مانتے ہو نا, اس پہ عمل ہے تمہارا. کون سی چیز پر؟ جب فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا دیکھا یہ اکڑا ہوا ہے. یا اللہ یہ استاد محترم اکڑے تھے, ہمیں پڑھانے والے اکڑے ہیں, ہمیں سکھانے والے اکڑ کے کھڑا ہے. رب نے فوراً دوسرا سجدہ کیا, دوسرا سجدہ. اور یہ سجدے کتنے سال کے تھے معلوم ہے؟ مفسرین نے فرمایا 70,000 سال کا ایک سجدہ. یعنی فرما برداری دیکھیے فرشتوں کی 70,000 سال کا حب و خدا بندی کے تحت جھکے, اور اس کا گھمنڈ دیکھیے 70,000 سال تک اکڑ کے کھڑا ہے. چلو بھائی کچھ دیر کے بعد عقل آ جاتی, جھک جاتا, چلو دکھی جاتا ہو یار, نقصان نہ ہو, لیکن 70,000 سال تک یہ بھی اکڑ کے کھڑا ہے. تو پتا چلا کہ جو گستاخ رسول ہوتا ہے وہ جھکتا کبھی نہیں ہے. تو آپ اس پہ حیران نہ ہو کہ یار اتنی تقریریں ہوتی ہے, مانتا کیوں نہیں ہے؟ ماننا ہوتا تو ان کو جدے والا پہلے مان لیتا. وہ 70,000 سال میں نہ مانا, یہ 70 سال میں کیا مانے گا؟ جب دوسرے سجدے میں فرشتے گئے, اللہ نے فرمایا اوپر سر نے کہا ہٹاؤ. اے فرشتوں بتاؤ, پہلے سجدے کا حکم تو میرا تھا, میں نے کہا سجدہ کرو. دوسرا سجدہ کس کے کہنے پر کیا؟ میں نے تو حکم دیا نہیں تھا. تو فرشتوں نے بڑے ادب سے عرض کیا خالق کائنات بے شک پہلا سجدہ تیرے حکم کے تحت تھا, دوسرا سجدہ ہم نے اپنی طرف سے کیا. پہلا تیرا حکم کے تحت تھا جو فرض تھا ہم پر, دوسرا ہماری جانب سے تھا جو شکر کا تھا. اور ہم نے دوسرا سجدہ شکر کا اس لیے کیا کہ جب ہم نے سجدے سے سر اٹھایا دیکھا یہ اکڑنے والوں میں سے ہے, تو ہم شکر میں جھک گئے. خالق کائنات تیرا فضل ہے کہ ہم فرما برداروں میں رہے, اکڑنے والے نافرمانوں میں نہیں رہے. رب نے فرمایا تمہاری ادا مجھے بڑی پسند آ گئی. جب آخری نبی کو دنیا میں مبعوث کروں گا, نماز جیسی عظیم عبادت فرض کروں گا, ہر رکعت میں 2 سجدے پہ فرض کر دوں گا تاکہ عبادت میری ہوگی. واقعے کی یہ یاد تازہ ہوتی رہی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ 2 سجدے کس کی واقعے کی یاد دلا رہے ہیں؟ فرشتوں کے 2 سجدے کی. وہ ابھی بھی ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, اللہ کے دنوں کو یاد کرو. وہ دن کو ہر دن یاد کر رہا ہے.
जब भी सजदा हो रहा है आदम को दिन याद हो रहा है कि भाई आदम को सजदा हुआ था, वहां भी मना रहा है ना। बेशक ये वाकया उसे तस्लीम है। आइए तारीख के हवाले से दूसरा वाकया देखिए। हजरत आदम और हव्वा जमीन पर आए, वाकया की तफसील में मैं नहीं जा रहा हूँ, सारे वाकया आपको पता है। गंदम का दाना खा लिया, रब ने कहा जमीन पर उतर गया। 300 कुछ साल तक दोनों बिछड़े हुए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका में उतारे गए, जनाब हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जद्दा में उतारी गई। तो ही इंसान है पूरी दुनिया में। एड्रेस भी पूछे तो किससे पूछे? कोई है तो नहीं किसी से पूछे कि हजरत आदम हव्वा कहाँ है, और हजरत हव्वा पूछे कि हमारे शोहर हमारे ताजदार आदम कहाँ है। खुद ही ढूंढ रहे हैं एक दूसरे को, तौबा कर रहे हैं, अल्लाह से इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, मौला हमारी लग़ज़िशों को कोताहियों को माफ कर दे, दरगुजर कर दे। 300 कुछ सालों के बाद तौबा कबूल हुई, और जहां दोनों की मुलाकात हुई तो उस जगह का नाम जिब्रील ने रखा। कहा ये जो जगह आप मिले हैं ना आदम और हव्वा, इस जगह का नाम है अरफात। क्या मतलब अरफात? मिलने की जगह, मुलाकात की जगह। अब जब दोनों मिले तो क्या किया? आपके ज़ौजियत अदा करने में मशगूल नहीं रह जाते आज तो भाई बड़े बरसों के बाद बीवी मिली है, बल्कि नबी थे। नबी की सोच बहुत अरफा और आला होती है। हम बहुत दिनों तक अपनी बीवियों से दूर रहते, जब जाते तो कुछ और बातें सोचती है हमको, लेकिन नबी की सोच देखिए। आदम ने कहा हुआ अल्लाह का फर्ज करम हुआ कि हमारी तौबा कबूल की, 300 कुछ साल के बाद तुम्हारी और मेरी मुलाकात हुई। आज की ये पूरी रात हम उसके शुक्र में गुजारेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब ने कहा आदम इतने बरसों बाद हव्वा से मिले, और मिलने के बाद क्या हुआ? तुमने वो मामला नहीं किए जो एक मर्द और औरत के दरमियान होने चाहिए। तुम शहवत और ख्वाहिशात की तरफ नहीं गए, मेरे शुक्र की तरफ तुमने रुजू किया। एहसान मंद की थे तुम, एहसान मंदी को तस्लीम किया, अदा पसंद आ गई। अपने नबी की उम्मत पर जब हज फर्ज करूंगा ना, अरफात का कयाम भी उन पे लाजिम कर दूंगा, ताकि अरफात में ठहर कर बाप आदम और माँ हव्वा की मुलाकात को याद करे। वो दिन याद हो रहा है कि नहीं याद? सुभान अल्लाह। वाबड़ा भी ठहरा हुआ है अरफात में। वो अभी की क्यों ठहरे हो भाई? अम्मा हव्वा और अब्बा आदम मिले थे, आपकी बीवी कहाँ बिछड़ गई थी जो आप मिलने आ रहे हैं अरफात में? नहीं साहब, वो उस अदा को अदा कर रहे हैं। तो कुरान कह रहा है अल्लाह के दिनों को याद करो। तो अल्लाह के बेहतरीन दिन याद हो रहे हैं कि नहीं? और याद ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि कुरान खुद हुक्म दे रहा है कि अरफात में ठहरो। और आगे बढ़िए, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी। अगर मैं इस तरह के वाक़यात बताऊं तो बहुत रातें चाहिए, मैं तो 4 पे बातें खत्म कर रहा हूँ। इब्राहिम को हुक्म हुआ अपनी बीवी हाजरा को एक चटियल मैदान रेगिस्तान में छोड़, चीरखार बच्चे इस्माइल के साथ छोड़ो। हुक्म खुदाबंदी है, बीवी को लिया कहा चलो सफर पे चलना है। रास्ता भर में ही बताया कि जाना कहाँ है, मकसद क्या है। और जब उस मकाम पे लाए जहाँ हुक्म खुदाबंदी हुआ, ऐ मेरे खलील बस उतर जाओ, रोक दो ऊँट को, ऊँटनी को रोक दो, उतारो हाजरा को, बेटे इस्माइल को भी नहीं छोड़ना। उतारा, कहा बस अल्लाह का हुक्म चलता हुआ अस्सलाम वालेकुम। तो बीबी हाजरा ने एक ही सवाल किया था, नेक थी, नबी की जद्दे आला थी, हमारे नबी की माँ थी, हमारे नबी की दादी थी, इसी नस्ब से उस मुस्तफा की आमद हुई है, तशरीफ लाए हैं। सिर्फ एक सवाल किया, ये नहीं पूछा है शोहर ये क्या कर रहे हो, क्यों जुल्म कर रहे हो, रोला धोला ये सब नहीं मचाया। हमारी औरतें होती तो रोना शुरू कर देती और आदमी को कोसना शुरू कर देती, करे माटी मिले मर जाए तू, ये तेरा हाल है, कैसा आदमी है तू, दिन पीते बच्चे के साथ मुझे छोड़ रहा था ना। नहीं, सालिहीन में थी, नेक साले थी। कहा है खलील बेशक आपका हर काम हिकमतों वाला है, अल्लाह के हुक्म के तहत है, बस इतना बता दीजिए आप छोड़ रहे हैं, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म के आगे मैं नहीं जाती, अल्लाह के हुक्म की हुक्म दोली मुझे मंजूर नहीं, मगर ये जरूर बता दे किसके सहारे छोड़े जा रहे। हज़रत इब्राहिम ने जुमला कहा था, उसी खुदा के सहारे जिसका हुक्म। अगर उस खुदा के सहारे छोड़ रहे हैं तो वो हमारे लिए काफी है। चले गए इब्राहिम, मालूम है तफसीलात आपको क्या हुआ। पानी खत्म हो गया, खाने के लिए जो कुछ खजूरें वगैरह सत्तू वगैरह थे खत्म हो गई, सीना खुश्क हो गया, दूध भी नहीं उतर रहा है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से तड़प रहे हैं। माँ ने जब प्यास देखी बेचैन हो गई, बच्चा प्यास से तड़प रहा, पानी की तलाश में निकली। 2 छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी, सफा मरवा। अब नस्तियों ने तोड़ दिया उसको, 2 लाइट लगा दिया। इन्होंने सिर्फ तोड़ा है, सवारा कुछ नहीं। लोग पता नहीं बोलते बहुत अच्छे लोग हैं, तोड़ने वाला अच्छा होता है कि सवारने वाला अच्छा होता है। जन्नतुल बकी इन्होंने तोड़ा, असफा मरवा इन्होंने तोड़ा, नबी की विलादत का मकान इन्होंने तोड़ के लाइब्रेरी बना दिया।
کتنا نہیں توڑا. یہ دنیا کی پہلی بدو قوم ہے کہ جو توڑ رہی ہے, ورنہ دنیا کی ہر قوم اپنی تاریخ کو سنوارتی ہے, سنبھالتی ہے. یہ عجیب بدو لوگ ہیں, توڑ رہے ہیں صاحب. تو بہرحال انہوں نے توڑ دیا. اس وقت صفا مروا دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں, تو اس امید پر پہاڑیوں پہ چڑھتی ہے کہ دیکھو کچھ دور کوئی قافلہ نظر آ جائے, تو قافلے والوں کو آواز دو, ان کے پاس پانی ہو تو پانی مانگو. صفا پر آئی, دیکھا نہیں دکھا. مروا پہ دوڑتے ہوئے گئی, پانی نہیں ملا, قافلہ نظر نہیں آیا. بھائی ایک بار دیکھ لیا تھا دور تک قافلہ نہیں ہے, دوسری بار پھر کیوں دوڑنے کی ضرورت. مگر امید ہے, اللہ سے نا امید نہیں. امید خدا کتنی مضبوط ہے. پھر اس پہاڑی پر, پھر اس پہاڑی پر, پھر اس پہاڑی پر 7 چکر لگائے. 7 چکر کے بعد بھی قافلہ کو نظر نہ آیا. دور دور تک قافلے کا نام و نشان نہیں. کہ دل میں خیال آیا میرے بیٹے اسماعیل کا کیا حال ہے. ایسا تو نہیں کہ پیاس کی شدت سے تڑپ کر بے ہوش ہو گیا ہو, انتقال کر گیا ہو. بیٹے کی خبر لینی چاہیے. جب دوڑے آئے, دیکھا تو بیٹے اسماعیل پیر رگڑ رہے اور ایڑیوں سے زمزم کا چشمہ نکل رہا ہے, پانی کا چشمہ نکل رہا ہے. جیسی دیکھا سمجھ گئی میرا بیٹا بھی تو معزز ہے, میرا بیٹا بھی تو عظیم آپ کا بیٹا ہے. شوہر جب نبی ہے تو بیٹا بھی یقیناً نبی ہی ہے. پانی کو بچانے کے لیے کہ بہہ کر ضائع نہ ہو جائے, ریت کے تودوں کو لیا, اطراف میں جمایا اور کہا زمزم زمزم ٹھہر جا, ٹھہر جا, ٹھہر جا. میرے آقا فرماتے اللہ رحمت نازل کرے, رحم کرے میری ماں حضرت حاجرہ پر. قسم خدا کی اگر وہ زمزم نہ کہتے, وہ پانی کا چشمہ اتنا ابلتا کہ پوری دنیا کے لیے وہ کافی ہوتا, دنیا میں دورہ کرتا. لیکن زمزم کہیں کہ محدود کر دیا. اب اللہ کو وعدہ بڑی پسند آئی. حاجرہ تم تو پانی کے لیے دوڑی تھی, اس دن کو ایسے یادگار بناؤں گا. آج کے لیے میرے نبی کی امت کے لوگ آئیں گے نا, انہیں بھی دوڑاؤں گا. پانی کی بھرمار ہے, آپ بھی دوڑ رہے, وہاں بھی دوڑ رہا ہے, سنی بھی دوڑ رہے. وہاں بھی جی آپ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ کہا بھائی قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, بے شک صفا اور مروہ اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے. تو بھائی یہ نشانی بنے کب؟ جب حاجرہ پانی کی تلاش میں آئی ہے, تو جب تک قدم حاجرہ پر پڑے نہیں وہ پہاڑ کو تقدس حاصل ہوا نہیں, اللہ کی نشانی بنا نہیں. تو پتہ چلا کہ جب کوئی عظیم واقعہ ہوتا ہے وہ واقعہ اللہ کی نشانی ہو جاتا ہے, اور اس واقعے کی یاد تازہ کرنا اس امت پر ضروری قرار دیا جاتا ہے. مجھے بتائیے مصطفیٰ کی آمد کتنا عظیم واقعہ ہے, نبی کی آمد کتنا عظیم واقعہ ہے. کیا اس واقعے کو یاد نہیں کیا جائے گا؟ اب بھی بدعت کہہ رہے ہو, تمہیں ابھی بھی قرآن کی فہم نہیں ہے, اب بھی تمہیں حدیث کا فہم نہیں ہے. چلیے آئیے, حضرت ابراہیم کو حکم ہوا جاؤ, اسماعیل بڑے ہو گئے. ہم چاہتے ہیں کہ اپنی عزیز ترین شے کو قربان کرو, ہمارے لیے بیت اللہ تعمیر کرو. بیت اللہ تعمیر ہوا, بڑی تفصیلات ہیں, تفصیلات میں نہیں جا رہا. کہا ابراہیم اپنے عزیز چیز کو قربان کرو. 100 اونٹ قربان کر دیے. پھر خواب میں دوبارہ کہا گیا اپنی عزیز ترین چیز کو قربان کرو. پھر 100 اونٹ قربان کر دیے. پھر کہا گیا ابراہیم جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے, جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو, اسے قربان کرو. سمجھ گئے کہ اسماعیل سے زیادہ مجھے کسی سے محبت نہیں. بیٹے اسماعیل کو لے گئے, تفصیلات آپ سنتے رہتے. اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا چاہا. رب نے کہا ابراہیم اسماعیل کی قربانی مقصود نہیں ہے, تمہارا جذبہ ہمیں مقصود تھا. تو امتحان سے کامیابی سے گزرے, جنت سے دمبا اتر گیا, ذبح ہو گیا صاحب. یہ تو ابراہیم کی آزمائش تھی نا, مگر اس واقعے کو آج تک یادگار بنا دیا گیا. اور ایسا یادگار بنایا کہ نبی کو حکم دیا گیا. سورہ کوثر میں رب ارشاد فرماتا ہے فصلی لربک وانحر, اے میرے حبیب اپنے رب کے لیے قربانی پیش کیجیے اور اس کے لیے نماز پڑھیے. اے نبی آپ قربانی کیجیے. کیوں؟ ابراہیم کی سنت کی یاد ہوتا ہے. تو پتہ چلا جو تاریخ میں عظیم واقعات ہوتے ہیں اس کو یاد کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نجات دلا کے اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر چلتے, دریا پار کر لیا. وہ واقعے کو اللہ نے یاد بنا دیا اور بنی اسرائیل سے کہا کہ بنی اسرائیل, پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 47 اور 49, 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں, 50 چھوڑ رہا ہوں کیونکہ موضوع سے اس کا میرا تعلق نہیں ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اللہ فرماتا ہے اور اے قوم بنی اسرائیل, اللہ کی اس نعمت اور اس احسان کو تو یاد کرو کہ جو اس نے تم پر کیا اور تمہیں اس سارے زمانے میں معزز اور سب سے زیادہ بڑائی والا بنایا, تمہیں بڑائی دی. اس واقعے کو تو یاد کرو. اور کیوں یاد کرو؟
تو فرعونی تم پر کتنا ظلم کرتے تھے، ہم نے کیا تمہیں فرعونیوں سے نجات نہیں دی؟ تو اللہ اس واقعے کو بنی اسرائیل پر حکم نازل کر رہا ہے کہ یاد کرو، کیوں آج تمہیں فرعونیوں سے ہم نے نجات دی۔ تو پتہ چلا کہ جو دن نجات کے ہوتے ہیں، ظلم و ستم کی آزادی کے ہوتے، وہ دن منائے جاتے ہیں۔ ارے جب پوری انسانیت تاریخ میں غرق تھی، ظلم و ستم کا بازار غرق ڈوبا ہوا تھا، پورا زمانہ ظلم و ستم کے بازار میں زندہ بچیاں جلائی دفن کی جا رہی تھی، عورتوں کے عزتوں پہ ناموس پر دست درازی کی جا رہی تھی، ایسے عالم میں، ایسے بھیانک ماحول میں آقا کی تشریف آوری ہوئی اور اللہ نے نبی کے ذریعے اس ظلم کو دور کیا، اس پریشانیوں کو لوگوں سے دفع کیا۔ کیا اس دن کو، اس تاریخ کو یاد نہیں کیا جائے؟ کیا جائے۔ اور خود نبی نے بتایا کہ واقعہ جن تاریخوں میں عظیم گزرتے ان دنوں کو بھلایا نہیں جاتا۔ یہ بھولنا تو احسان فراموشوں کا طریقہ ہے، احسان مندوں کا طریقہ نہیں ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری، جس کو پڑھتے بہت ہے یہ لیکن سمجھتے کچھ نہیں، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ بے عشق محمد پڑھتے ہیں یہ بخاری، آتا ہے بخاری ان کو بخاری نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصیام یعنی روزے کا بیان، باب صیام یوم عاشورہ، حدیث نمبر 2004 میں امام بخاری حدیث لاتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضور نے ہجرت فرمائی، مدینہ تشریف لائے، فرعل یہودا تصموا یوم عاشورہ، تو دیکھا کہ یہودی عاشورے کے دن 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے، جشن منا رہے ہیں، روزے سے ہیں۔ فقال ما ھذا، آقا نے کہا یہ کیا ہے، کیوں روزہ رکھتے ہو بھائی، کیا وجہ ہے روزہ رکھنے کی؟ قالوا ھذا یوم صالح، کہا یہ عظیم بہترین دن ہے ہمارے لیے، ہم اس دن شکر اس لیے کرتے ہیں، روزہ اس لیے رکھتے ہیں۔ قوم بنی اسرائیل یہودیوں نے کہا کہ صاحب اے اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا بہترین دن ہے، ھذا یوم نجی اللہ بنی اسرائیل من عدوبہم، یہی وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ظالموں سے، دشمنوں سے نجات عطا کر دی تھی۔ بھائی فرعون سے جو نجات ملی تو کتنا زمانہ گزر گیا تھا، ارے کہاں موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، کہاں نبی کا زمانہ، تو نبی نے کیا کہنا تھا، بدعتیوں، ارے بھائی جن کو نجات ملی تھی انہوں نے شکر کیا، روزہ رکھ لیے، کئی سو سال کے بعد تمہیں رکھنے کی کیا ضرورت، تم تو بہت بڑے بدعتی ہو، تمہیں تھوڑی آزادی ملی تھی، تمہارے باپ داداؤں کو ملی تھی، وہ شکر مناتے، تم کیوں شکر منا رہے ہو؟ نبی نے ان کو بدعتی قرار نہیں دیا، اس کام سے روکا نہیں، بلکہ کیا فرمایا، فصام موسیٰ، انہوں نے کہا موسیٰ نے اس دن روزہ رکھا تھا، ہم بھی روزہ رکھتے، قال فانا احق بموسیٰ منکم، کہا موسیٰ پہ تم سے زیادہ حق تو میرا ہے، تم تو موسیٰ کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، مانتے نہیں ہو، جیسے وہابیوں تم نبی کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، نبی کو مانتے نہیں، تو موسیٰ پر تو تم سے زیادہ میرا حق ہے۔ فَصَمُوهُ وَأَمْرَ بِصِيَامِهِ، آقا نے پھر صحابہ کو حکم دیا، کہا کہ موسیٰ کی اس خوشی کے دن کو، بنی اسرائیل کے جشن کے دن کو ہمارا زیادہ حق ہے کہ جس تاریخ کو موسیٰ علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل کو نجات دی اور روزہ رکھ کے شکر کیا، ہم اس تاریخ کو منائے، اس کی یاد کرے، اور پھر صحابہ کو کہا تم بھی روزہ شکر مناؤ۔ اس سے کیا سبق ملا؟ سبق یہ ملا کہ جو عظیم دن ہوتے ہیں اس کو منائے جاتے۔ بتائیے جس تاریخ میں موسیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی وہ دن آقا خود منا رہے ہیں، برسوں کے بعد منا رہے ہیں، تو جس تاریخ کو آقا نے اس پوری دنیا کو ظلم و ستم، شرک و کفر سے آزاد کیا، وہ تاریخ نہیں منائی جائے گی؟ وہ تاریخ کو کیا اندھیرے منا کے آپ اندھیرا قائم رہے گا نعرہ لگائیں گے؟ کون سی مخلوق ہو تم بھائی؟ بیٹے کی شادی ہو تو بڑی لائٹنگ بھی کرتے ہو تم، گھر میں کوئی خوشی کا ماحول ہو تو بڑی مستیاں کرتے ہو تم، لیکن جیسی نبی کی میلاد آتی ہے تو ساری منوسیت گھروں میں تمہارے نازل ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے سارے شیاطین کا بسیرا تمہارے یہاں ہو گیا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث کو امام مسلم نے بھی لکھا ہے، بہت سارے لوگوں نے لکھا، بخاری حوالہ کافی ہے، اگر سن لے، امام مسلم نے اپنی صحیح میں حدیث نمبر 2547 پر لایا، امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں اس کو لکھا، حدیث نمبر 2444، سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ لائے حدیث کو 1734 کے تحت، امام احمد ابن حنبل مسند احمد میں لائے اس کو نمبر حدیث نمبر 2644، امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں اس حدیث کو لایا، حدیث نمبر 2848،
मुस्नद अबू याला में इमाम अबू याला लाए हदीस नंबर 2566, इमाम बहकी सुनन अल कुबरा हदीस नंबर 8397। आइए आशूरे के ताल्लुक से बड़ी वाज़ेह और हदीस है कि हुजूर ने इस दिन को ईद करार दिया। अब आप एतराज करते चलो ठीक है भाई, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को जिस दिन आज़ादी मिली उस दिन ने रोज़ा रखा, तुम कहते हो नबी की वजह से जुल्म सितम दूर हो गए, नबी की वजह से इंसानियत को आज़ादी मिली, तो तुम भी रोज़ा रखो ना, जश्न क्यों मनाते हो? इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। ईद मिलाद क्यों कहते हो, लफ्ज़ ईद क्यों कहते हो इसको? क्या ईद के दिन भी रोजा रखा जाता है? ये वाबियों का एतराज है। स्क्रीन होता तो मैं कोई चेहरे मकरू आपको दिखा भी देता, जो बोलते हुए नजर आते हैं और वो कहते हुए आपको दिखते कि साहब ईद के दिन भी रोजा होता है। जनाब वो ईद भी होती है, रोजा भी होता है। अभी हदीस सुनिए, सही मुस्लिम किताब सियाम हदीस नंबर 2550, अन अबी मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल काना अहलु खैबर यसमूना यौम आशूरा यत्तखिज़ुहु ईदा, लफ्ज़ गौर करें, ईदा। हज़रत अबू मूसा शरी से रिवायत है, वो कहते हैं कि खैबर के यहूदी जो अहले खैबर इलाका था जो उर्दू ने बाद में फतह किया, वहां के रहने वाले जो यहूदी थे आशूरे के दिन वो रोजा रखते थे। क्या करते थे वो? यसमून, वो रोजा रखा करते थे यौम आशूरा, आशूरे के दिन। यत्तखिज़ूनहु ईदा, और उस तारीख को, आशूरे की तारीख को ईद करार देते थे, ईद का दिन मानते थे। और यही नहीं, वयुल्बिसूना निसाअहुम बिही हुल्लहुम वशारिकुहुम, और कहते हैं कि वो अपनी औरतों को ज़ेवरात पहनाते, अपनी औरतों को संवारते, अपनी औरतों को खूब हसीन और जमील अंदाज में पेश करते, औरतों के लिए ज़ेवरात और लिबास का इत्मीम करते, उनका बनाव श्रृंगार करते। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नबी ने उनके हालात को देखा तो इरशाद फरमाया फ़सुमुहु अंतुम, साहबा ने कहा तुम भी रोजा रखो और इस तारीख को ईद मनाओ। क्योंकि मूसा पर वादी तो गुजर गया, तो मूसा पर इनका जितना हक नहीं उससे ज्यादा हमारा मूसा पे हक है, क्योंकि मूसा तो हमारे, अगर ये मूसा को सही मायनों में नबी मानते तो मूसा ने ये भी कहा था मेरे बाद एक नबी तशरीफ लाएंगे, उनका नाम मोहम्मद होगा, तो ये मुस्तक़िल मान लिया। इस हदीस को इमाम बुखारी ने भी लिखा, मैंने मुस्लिम के हवाले से पढ़ी, हदीस नंबर 2005। इमाम नसाई ने, इमाम ताहवी ने, इमाम बहकी ने भी इसको लिखा। और इसी हदीस की बुनियाद पर बड़े कई शरील कब्र मुहद्दिसीन जैसे इमाम इब्न हजर अल मक्की अल हैतमी शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम जलालुद्दीन सूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम मोहम्मद बिन यूसुफ सालिही रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अल्लामा इमाम इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह और भी कई दिगर अइम्मा, इन्होंने इन दो हदीसों को मिलाद की दलील के तौर पर पेश किया। ये कहते बरेलवी क्यों ये ऐसी ऐसी बातें लाते हैं? हमने कहा ये हम नहीं लाते, ये बड़े बड़े इमामों ने इन हदीसों को मिलाद पर इस्तदलाल किया इन हदीसों से। तो सल्फ़ सालिहीन के मानने वाले हम हैं। तुम अगर अपना नाम सैल्फी रख दो, हालांकि सलफी बोलते हैं, सेल्फिश लोग हैं, तो सलफी रखने से कोई सल्फ़ सालिहीन का मानने वाला नहीं हो जाता। और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को जिस दिन नजात मिली, अल्लाह ने फरमाया ईद का दिन है। चलिए ये मैं मौजूद छोड़ रहा हूँ, इस पर काफ़ी दलीलें हैं, लेकिन इन सारी दलीलों के बाद फिर एक एतराज़ वादियों की तरफ से होता है। चलिए ठीक है साहब, आप ये घूम फिरा के लाते हो, ये हदीस होते हैं, दूर की कौड़ियाँ लाते हो, दूर की बातें पेश करते हो, गलत इस्तदलाल करते हो। हाँ, वाज़ेह तौर पर बताइए कि मिलादुन नबी सहाबा ने मनाया है। ये बड़ा आम सवाल है, मैं इसके दो जवाब देता हूँ। पहला कि सहाबा ने बेशक मनाया, उसके हमारे पास दलाइल है, लेकिन थोड़े देर के लिए बस ये बात का जुमला याद कर लीजिए, मुनाज़रे के आप फाते हो गए। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। पहला जुमला तो ये है कि हाँ बेशक सहाबा ने नबी का मिलाद मनाया है, इसके दलाइल मौजूद है, मगर इतने दलाइल आप वहाँ भी तो नहीं दे पाओगे। एक बात छोटी सी याद कर लो, ये खुर दे जा रहा हूँ आपको मुनाज़रे का, तो बड़े से बड़े अल्लामत दहर को आप जिंदा खा जाओगे, चबा डालोगे। भाई वो कहते सहाबा ने मिलाद मनाया था, तो कहिए थोड़े देर के लिए हम तस्लीम कर लेते हैं, तुम्हारे कहने के मुताबिक हम मान लेते हैं कि सहाबा ने नहीं मनाया। तो अगर आप में हिम्मत है, जुर्रत है, तो कोई एक इमाम की, किसी एक इमाम की ऐसी दलील पेश कर दो कि जिसमें उस इमाम ने कहा कि जो काम सहाबा ने नहीं किया वो बिदअत है। सवाल समझेंगे नहीं आप? आपके तासुरात से ऐसा लग रहा है कि आप मेरी सवाल की अहमियत समझे? जी हाँ।
جی بھائی جو کام صحابہ نے نہ کیا ہو وہ کام بدعت ہے کہ کسی امام نے کہا اس کا نام بتاؤ؟ کون سا امام ہے جس نے کہا کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ بدعت ہے؟ یہ جو ہر بار تم جو راگ الاپتے ہو نا، صحابہ نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، ابو بکر نے کیا، 2 سال ابو بکر کی خلافت میں میلاد النبی آیا، ابو بکر نے نہیں منایا۔ حضرت عمر کی خلافت میں 10 سال میلاد النبی آیا، حضرت عمر نے نہیں منایا۔ عثمان غنی کی 13 سال کی خلافت میں میلاد النبی 13 بار آیا، ایک بار بھی نہیں منایا۔ مولا کائنات کی 7 سال کی خلافت میں یہ میلاد النبی آیا، علی نے نہیں منایا۔ امیر معاویہ کی 17 سال کی خلافت میں نہیں آیا، ان کی خلافت میں نہیں، ان کی خلافت میں نہیں، جناب کسی صحابی نے نہیں منایا۔ آپ بتاؤ، آپ ان سے بڑے عاشق ہیں؟ ہم نے کہا بے خبیث پہلے یہ بتا یہ اصول کس کتاب میں لکھا ہے؟ کون سی کتاب میں شرع کا اصول بیان کیا کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ بدعت ہے؟ یہ اصول آج تک کسی امام نے نہیں بیان کیا۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح البخاری میں فرماتے ہیں کسی کام صحابہ کا کسی کام کا نہ کرنا، صحابہ کوئی کام نہ کرے، اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کام مسنون نہیں، یعنی سنت نہیں ہے، وہ کام بدعت ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی ممانعت کی دلیل نہ ہو۔ سبحان اللہ، دلیل ممانعت کی چاہیے۔ تو ابو بکر صدیق کے زمانے میں 2 بار میلاد النبی آیا، مرد کا بچہ ہے تو دلیل پیش کر کے ان 2 سالوں میں ابو بکر نے منع کب کیا؟ سبحان اللہ، کیا بات، فاروق اعظم کے زمانے میں 10 سال میلاد آیا، 10 سال میں ایک بار بھی منع کیا ہو تو وہ دلیل دے؟ کیونکہ اصول اور قاعدہ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حائل العلوم میں فرماتے ہیں کہ منع کرنے والے کو دلیل ہے، جائز کہنے والے کے لیے اتنا کافی کہ شریعت نے روکا نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، بل اتنا سبحان کافی ہے، اللہ، سبحان شریعت اللہ، نے روکا نہیں۔ اور پھر یہ اصول میں نہیں بنا رہا ہوں، خود آقا کی میں حدیث پیش کروں گا آپ کو اس کے بعد میں۔ چلیے آپ ابن حجر عسقلانی کو نہ مانیں، امام غزالی کو تو شاید تم مانو گے بھی نہیں۔ یزید کے معاملے میں بہت امام غزالی کو کوٹ کرتے ہو کیونکہ تم کو اپنے ابا کو بچانا ہوتا ہے، لیکن جب یہ معاملات آتے نہیں امام غزالی نہیں چلتے، کیوں؟ وہ صوفی تھے، محدث نہیں تھے، حالانکہ وہ محدث تھے۔ چلیے بھائی ان کو نہیں مانتے، اپنے ابا جان ابن تیمیہ کو تو مانتے ہو، سب ابا کا بھی انکار کرتے ہو کسی بھی۔ تو آپ کے والد گرامی ابن تیمیہ نے بھی فتح مجموع الفتاوی میں لکھا کہ بدعت اس کام کو کہیں گے جو صحابہ کے اجماع کے ائمہ کے اجماع کتاب و سنت کے خلاف ہو، اور جس کی اصل کتاب و سنت میں موجود ہو، اگرچہ اس کی حیثیت دوسری ہو جائے لیکن اصل قرآن و حدیث میں صحابہ کے ادوار میں صحابہ کے اثر میں پائی جائے، اس کام کو بدعت نہیں کہا جاتا۔ اور خود آقا نے ایک اصول دیا، آئیے آقا کی حدیث پیش کر رہا ہوں، سنن ابن ماجہ ابواب العقیمہ، کھانے پینے کا بیان، کھانے کا بیان، حدیث نمبر 3366 عن سلمان الفارسی قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السمن والجبن والفرا۔ حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں، یہ روایت کی سند بھی صحیح ہے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے 3 چیزوں کے بارے میں سوال ہوا۔ آقا سے پوچھا گیا اللہ کے نبی بتائیے، عن السمن، سرکار گھی کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ گھی سمجھتا ہے، گھی بولتے ہیں ہمارے یہاں سے۔ والجبن، پنیر کھانے کے بارے میں حضور کیا حکم ہے؟ والفرا، اور چمڑے کے لباس پہننے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ 3 چیزوں کے حلال اور حرام ہونے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو نبی کا جواب بس ایک جملے میں ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ حلال ہے، حرام۔ یا ان میں سے جو چیز حرام ہے اس کی نشاندہی کر دیتے، کہتے نہیں پنیر کھا سکتے ہو، گھی کھا سکتے ہو، لیکن چمڑے کا لباس نہ پہنو، حرام ہے۔ نہیں، حضور نے حرام حلال یہ بحث کو نہیں چھیڑا، بلکہ ایک اصول، ایک ضابطہ دے دیا۔ قاعدے کو سنیوں تو میں ایک ضابطہ دے رہا ہوں، وہابیوں کو تو اس حدیث سے تعلق ہی نہیں، کیونکہ ان کا کوئی نہ حدیث سے تعلق نہ نبی سے تعلق۔ خدا کی قسم، حدیث سے بھی ہمارا تعلق، مصطفیٰ سے بھی ہمارا تعلق، یہ حدیث ہمارے لیے، ہم دلیل پہ سنا رہے ہیں۔ تو حضور نے اصول کیا دیا؟ قال الحلال ما حل اللہ فی کتابہ، کہا سنو میں اصول دیتا ہوں، ہر چیز کے بارے میں مت پوچھا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ جائز، ایک ایک چیز کے بارے میں مت پوچھا کرو، اصول بتا رہا ہوں۔ اصول یہ ہے کہ جو کچھ تم پر حلال ہے اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کر دیا، جو کچھ تم پر حلال ہے کتاب اللہ میں موجود، والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ، اور جو کچھ تم پر حرام ہے وہ بھی اللہ نے کتاب میں بیان کیا، وما سکت عنہ فہو مما عفا، اور جس کے بارے میں اللہ رسول خاموشی اختیار کرے وہ تمہارے لیے جائز۔ سبحان اللہ،
جس کے بارے میں نبی کی ممانعت نہ چاہی، جس کے بارے میں خدا نہ روکے چاہی، تو جس کام کو خدا نے نہیں روکا، جس کام کا مصطفیٰ نے نہیں روکا، وہاں بھی تو کون ہے تو روک رہا ہے؟ سبحان اللہ، کیونکہ شریعت کا موجود ہے، تو شریعت گڑھنے آیا ہے، تو سب سے بڑا بدعتی تو ہوا جو نئے اصول گڑھ رہا ہے۔ اصول تو نبی نے بنائے کہ اگر حرام ہوتا تو قرآن میں بتا دیا جاتا، تو حلال ہے تو اللہ نے بتا دیا۔ کیسے بتایا؟ حلال ہے تو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے احسان کیا مومنوں پہ تو انہیں میں سے ایک رسول کو بھیج دیا۔ اللہ کہہ رہا میں میلاد منا کے بتا رہا ہوں کہ میلاد تمہیں بھی منانا ہے۔ جب میں اپنے مصطفیٰ کی میلاد کا تذکرہ کر رہا ہوں تو تم نہیں کرو گے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہاری طرف اللہ کی جانب سے ایک نور آیا، ایک روشن کتاب۔ نبی کے آنے کا تذکرہ میں کر رہا ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے لوگوں ہم نے اپنے نبی کو نہ بھیجا مگر تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ انا ارسلناک شاہدا وبشرا ونذیرا، ہم نے اپنے حبیب کو بھیجا، کس شان کے ساتھ بھیجا؟ چشمدید گواہ بنا کر، حاضر و ناظر بنا کر، خوشخبری سناتا اور ڈر سناتا ہوا۔ ہم اپنے نبی کی آمد کا بار بار ذکر کر رہے ہیں، تو ذکر کر کے بتا رہے ہیں کہ ذکر کا تو حکم ہے، ممانعت کا حکم نہیں ہے۔ تو وہاں بھی مرد کے بچے بنو، قرآن کی ایک آیت پیش کرو کہ اللہ نے کہا میلاد منانا حرام، حلال کے لیے دلیل ہے، حرام کے لیے دلیل نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے خاموشی اختیار کیا۔ اول تو مصطفیٰ نے خاموشی نہیں کی، میلاد خود منایا، میں بھی دلیلیں پیش کروں گا۔ اور نبی چھوڑیے جی، میلاد تو نبیوں نے منایا۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے آدم ہے جو میلاد منایا، اپنے بیٹے شیش کو وصیت کی انتقال کے وقت بلایا، بیٹا شیش وصیت سنو، آپ بجان سنائیے، بیٹا میرا آخری وقت آیا۔ اس کو حضرت احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، انہوں نے اس حدیث کو روایت کی، اپنے اساطیر نے تاریخ دمشق الکبیر میں اس حدیث کو لکھا جو میں بھی پیش کر رہا ہوں، سنا رہا ہوں۔ امام شراز الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ جلد 12 پہ نقل کیا۔ اپنے بیٹے شیش کو بلایا، بیٹا میرے بیٹے شیش سنو، میرا انتقال کا وقت آ گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بجان یہ وصیت تو آپ کئی بار کر چکے ہیں، نہیں وصیت نہیں کی حضرت شیش کے لیے۔ ایسا نہیں تھا کہ بس موت کے بعد آخری وقت میں حضور کو بتا رہے ہیں، تعارف کرا رہے ہیں۔ شیش علیہ السلام عرض کرتے بابا جان یہ تو آپ کئی بار وصیت کر چکے۔ کہا بیٹا مرنے والا جو آخری وصیت کرتا ہے وہ زندگی کی تمام وصیتوں میں سب سے اہم وصیت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اور بیٹا محمد کی میں وصیت اس لیے کرواؤں گی ان کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہونا، کہ یہ وہی محمد کی ذات ہے کہ جب تیرے باپ کے جسم میں اللہ نے روح ڈالی، میں نے سر اٹھایا تو عرش اعظم پر میں نے خدا کے نام کے ساتھ اس نبی کے نام کو دیکھا، اس ذات کو دیکھا، ان کے نام نامی کو دیکھا، انہی کے نور سے میری پیشانی کو روشن کیا گیا، انہی کے صدقے اور وسیلے سے مجھے معاف کیا گیا، انہی کی توفیل تیری ماں ہوا سے میری ملاقات ہوئی، انہی کی توفیل میں جنت میں جاؤں گا، انہی کی توفیل جنت عطا کی گئی۔ خدا کی قسم بیٹا شیش محمد نہ ہوتے تو تیرے باپ آدم کا وجود نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو تیری ماں کا وجود نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو تیرے باپ کی توبہ قبول نہ ہوتی، ارے محمد نہ ہوتے تو جنت میرا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ جو کچھ انعام و اکرام ہے اس محمد کی ذات سے وابستہ ہے، ان کے ذکر سے کبھی غافل مت ہو۔ سبحان اللہ، سبحان بابا اللہ، جان ان کا ذکر کیسے کرو؟ کہا بیٹا محمد پہ درود خوب پڑھا کرو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، میلاد نہیں ہے تو کیا ہے؟ میلاد کیا معنی؟ وہاں بڑا میلاد کا مطلب ہی غلط سمجھتا ہے، اور سنی بھی بیچارے بھولے بھالے ہمارے اس کی ہاں میں میلاد اس کے سمجھتے نہیں۔ میلاد جلوس کا نام نہیں ہے، آپ کرنا میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ میلاد النبی جلوس کو میلاد سمجھتا ہے بابڑا، ابے جلوس میلاد نہیں ہے۔ میلاد کے معنی ہوتے ہیں لفظ مولود سے بنا ہے، یعنی پیدائش کا تذکرہ کرنا، اور یہی وجہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سے آئے ستا بڑے حلقے بڑے تے اور ہے حلقوں سے نکالتے ہو، بس حلقوں سے نکالنا سیکھا ہے، کچھ سمجھا بھی ہے۔ امام ترمذی نے باپ کا اعلان کیا سنن میں، الجامع ترمذی بھی بولتے ہیں اس کو، باپ کا کیا نام رکھا؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باپ کا نام نبی کی پیدائش کا بیان۔ میلاد اسے کہتے ہیں جب بھی نبی کی پیدائش کا ذکر ہو میلاد النبی ہے۔ ہمارے جیسے ربیع الاول میلاد النبی نہیں ہے، سال میں جب بھی ہم نبی کی پیدائش کا ذکر کریں میلاد النبی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ وجہ ہے اللہ، کہ ہمارے سبحان جلسے کے اللہ، بینر پہ لکھا ہوتا ہے، عام دنوں میں جلسہ ہوتا ہے آپ دیکھیے لکھا ہوتا ہے جشن عید میلاد النبی، لیکن یہ خاص تاریخ ہے۔ جیسے روزہ تو آپ سال بھر رکھتے رہیے، رکھ سکتے ہیں، رمضان خاص موقع ہے۔
اس کو تو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا، بے شک وہ تو آپ پر فرض ہے، باقی دن آپ رکھے نہ رکھے۔ تو میلاد مصطفیٰ یہ عرفی طور پر، اصطلاحی نہیں کہہ رہا ہوں میں، اصطلاحی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ لغوی طور پر واجب ہے کہ جب ربیع الاول آئے تو ہم مصطفیٰ کی میلاد ہم پر منانا واجب ہے، باقی دن تو اختیار ہے، چاہے منائے یا نہ منائے، تو جب آمد ہوتی ہے تو واجب ہوتا ہے مصطفیٰ کا شکر کرنا۔ اور یہ ہم نہیں کہتے، انصار کی بچیوں نے کہا تھا، اور کیا کہا تھا؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا، سبحان اللہ بے ہم شک پر واجب ہے۔ طلوع ہوا ثنیات الوداع، وہ پہاڑ جہاں ہم مہمانوں کو ودا کرتے، رخصت کرتے، ودا کرتے، اس پہاڑ کی جانب سے یہ 14ویں رات کا چاند، سرکار کو 14ویں رات کا چاند کہہ رہی ہے بچیاں، صحابہ کی بچیاں ہیں، وہابیوں کی بچیاں نہیں ہیں۔ اور یہ نعت کس نے لکھوائی تھی؟ بچیوں کو تو تھوڑی نعت لکھنا آتی ہے جی بھائی، حضرت سعید بن مسیب جلیل القدر صحابی تھے، حضور کی آمد سے پہلے مدینہ بچیوں کو یہ نعت یاد کروایا، کہا جب مصطفیٰ آئے تو اس طرح استقبال کرنا۔ صحابی نے ان کو نعت یاد کروائی، اور حضور خوش ہوتے تھے، انصار کی بچیوں کو کس انداز میں دعا دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور نے نغمہ سنا کہ بچوں نے کہا طلع البدر علینا، ہم پہ 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا، ثنیات الوداع کی پہاڑ کی جانب سے، من ثنیات الوداع، ثنیات الوداع پہاڑ کی جانب سے، وجب الشکر علینا، ہم پر شکر واجب ہے اس نبی کی آمد پر۔ کب تک؟ ماذا للہ داعی، جب تک نبی کے نام لیوا زندہ ہے، سبحان اللہ جب تک نبی کے نام لیوا زندہ ہے، ان کی آمد پر ہم پر شکر واجب ہے۔ آقا نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا رب قدیر انصار کی بچیوں کو سلامت رکھ، اور کہا اے انصار کے لوگوں، میرا جینا بھی تمہارے درمیان میں ہے، میرا مرنا بھی تمہارے درمیان میں ہے۔ سبحان اللہ اور وہ نوازا انصار کو، ایک موقع آیا جو حضور، بڑی پیاری حدیث یاد آ رہی ہے، میں سنا دیتا ہوں کہ ایک موقع پہ حضور مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، تو مہاجرین کو 2 حصے دے، انصار کو 1 حصہ دیا۔ تو کچھ انصاری صحابہ کو یہ اچھا نہیں لگا، بشری تقاضا تھا، بشر کے انسان تھے، کبھی کبھی دل میں ایسے خیالات آ جاتے۔ سعد بن عبادہ کے پاس پہنچے، یہ انصاری صحابی تھے، سردار تھے انصار کے، کہا حضور نے آج ایک عجیب کام کیا کہ اپنے مہاجرین صحابہ کو جو مکہ سے ساتھ میں آئے، حضور سے ہجرت کر کے ان کو 2 حصے دیے، ہمیں 1 حصہ دیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ حضور سے، کہ خدا کی قسم اگر ہم حضور سے یہ بات نہیں کہیں گے اور اس کا ازالہ نہیں ہوگا تو ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے دلوں میں نفاق نہ جگہ کرے، ہمارے لیے گستاخی نہ ہو جائے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے کہا میری تو جرأت نہیں ہے کہ میں حضور کے سامنے یہ کہوں، آپ کہہ سکتے ہو تو کہو۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ اس طرح سے کہیے کہ آپ بری ہو جائیں اور ہماری بات حضور تک پہنچ جائے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس طرح میں کہہ دیتا ہوں۔ حضور کی خدمت میں آتا ہے، یا رسول اللہ یہ کچھ انصار کے صحابہ ہیں، کچھ میرے ساتھی ہیں، اس طرح کی بات کر رہے ہیں، اور اللہ رسول گواہ ہے کہ میں ان کے کلام سے، ان کی باتوں سے بری ہوں۔ حضور نے کہا ہے عبادہ میں تیری نیتوں کو جانتا ہوں، اور پھر انصار کے صحابہ کی طرف مخاطب ہو کے کہا، حضور کے چشمہ مبارک میں آنسو تھے، کہا لوگوں تم مال غنیمت کی بنیاد پہ میری محبت کو تولتے ہو، خدا کی قسم کیا تم اس پر راضی نہیں کہ مہاجرین تو مال لے جائے اور تم اللہ کا رسول لے جاؤ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ راوی حدیث کہتے ہیں جیسی صحابہ انصار کے صحابہ زمین پر ہاتھ میں لوٹنے لگے، روتے تھے، کہتے خدا کی قسم اب ساری زندگی ہم اور ہمارے بچے فاقوں سے گزار دے، ہمیں یہ منظور ہے، ہمیں مال نہیں چاہیے، مصطفیٰ چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ وہ کہہ رہے وہ شکر کرے، اور تم نہ دکھا آج کا 4 جماعت کے چلے کاٹنے والا بولتا میں شکر نہیں کرتا، بدعت ہے۔ خبیر میلاد النبی کو کیا تم نے جلوس کا نام سمجھ رکھا ہے؟ یاد رکھیے جلوس میلاد النبی کا نام نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جلوس خوشی کے اظہار کا طریقہ، میلاد النبی جلوس نہیں ہے۔ جب ہم لفظ میلاد کی بات کرتے ہیں تو پیدائش مصطفیٰ کے تذکرے کی بات ہوتی ہے، جب ہم میلاد النبی کی بات کرتے ہیں مصطفیٰ کی آمد کے خوشی کے اظہار کی بات ہوتی ہے، جب ہم میلاد النبی کہتے ہیں تو نبی کے خوش آمد کی خوشی میں دل و جان سے خرچ کرنے کو ہم میلاد النبی کہتے ہیں، ہم اس کا نام نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہماری ہندوستانی تہذیب میں، ہمارے ایشیا کی تہذیب میں، اچھا یہ بڑی اچھی اصلاح کی ہمارے ساتھی نے، میں نے سعید بن مسیب کہہ دیا، وہ تابعی تھے،
وہ موسیٰ ابن عمیر ہے رضی اللہ تعالیٰ ابن عمیر، جنہوں نے انصار کے بچوں کو نعت سنائی تھی، وہ ابن عمیر ہے۔ بہرحال یہ اصلاح کی، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میلاد النبی، میلاد منانے کا ذکر ہے، تو آدم بھی میلاد منا رہے ہیں، شیش بھی میلاد منا رہے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اس کو بھی ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا۔ امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ جلد نمبر 129 پر لکھا، جو روایت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اور امام ابو نعیم بڑے جلیل القدر امام ہے، امام ابو نعیم نے اپنی حدیث کی کتاب حلیۃ الاولیاء 442 پر لکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا گناہگار شخص تھا، وہ مر گیا۔ ایسا کوئی گناہ نہیں تھے جو اس نے نہیں کی، ایسے کوئی گناہ نہیں تھے جو اس نے نہیں کی۔ زنا اس نے کی، چوریاں اس نے کی، ڈاکے اس نے ڈالے، قتل و غارت گری اس نے کی۔ تو قوم بنی اسرائیل نے بڑی نفرت کے ساتھ اس کو اٹھایا، اور ایک کچرے کا ڈھیر تھا جہاں پوری قوم لا کے کچرا جمع کرتی تھی، وہاں اس کی لاش کو پھینک دیا بڑی بے دردی کے ساتھ۔ کہا کہ اس کو ہم اپنی بستی میں دفن بھی نہیں کریں گے، ہم اپنے قبرستان میں بھی اس کو دفن نہیں کریں گے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں اس کے دفن کرنے سے اس پر جو عذاب ہو رہا ہے اس عذاب کا کچھ حصہ ہمارے مردوں کو نہ پڑ جائے، کل اللہ اس کے گناہوں کے سبب اس قبرستان کے مظلومین پر اپنے عذاب کو نہ بڑھا دے۔ انہوں نے پھینک دیا کچرے کے ڈھیر پہ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی کی، کہا موسیٰ جاؤ میرے اس بندے کو اٹھا کے لاؤ، اس کی نعش کو، اس کے جسم کو لاؤ، اور موسیٰ خود غسل، خود کفن پہناؤ، اس کی نماز بھی پڑھو، مغفرت کی اس کی دعا کرو، اور خود اپنے ہاتھ سے اس کو دفنو۔ سجدے میں گر گیا، اس کیا خالق کائنات بڑا گناہگار ہے، قوم بنی اسرائیل میں ایسا کوئی شخص نہیں جو اس سے نفرت نہ کرتا ہو۔ اے رب قدیر، کون سی ادا ہے جو اس کی بنیاد پر تو نے بخش دیا؟ رب نے فرمایا موسیٰ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یہ گناہ ضرور کرتا تھا لیکن اس کی ایک عادت بڑی اچھی تھی جو مجھے بڑی بھا گئی، یہ روزانہ صبح اٹھتا ان پڑھ تھا، پڑھنا لکھنا کچھ نہیں آتا تھا، کسی عالم نے اس کو صرف توریت میں میرے نبی محمد کا نام بتا دیا تھا، یہ صبح اٹھتا وضو کرتا، تورات کھولتا، اور تورات میں جہاں جہاں میرے نبی کا نام محمد کو پاتا اس کو پوچھے دیتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس یہ ادا مجھے پسند آیا کہ میں نے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ زمانے موسیٰ میں بھی رسول کا ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ارے جو گناہگار بنی اسرائیل کا نبی نہیں ہے جو اس امت کے، بظاہر تو اس وقت موسیٰ نبی ہے نا، اس میں تو مبعوث بھی ہونے کے، جب مبعوث نہیں ہوئے نبوت کا پر ایمان لانا بھی ابھی واجب نہیں ہوا ہے، لیکن وہ بنی اسرائیل کا شخص نبی کے نام کو چوم رہا ہے تو بخش دیا جا رہا ہے۔ سنی مسلمانوں جب تم آقا کے نام پہ انگوٹھے چومو گے تو بخشش نہ ہوگی۔ یہ اب تک ضعیف ہے کہ موضوع ہے کہ مستند اسی پہ لگا ہوا ہے، اب تیرا ایمان ضعیف ہے تو ضعیفی کے چکر میں پڑا ہے۔ تو توریت کو چونتا تھا، پتا چلا کہ تورات میں بھی نبی کا ذکر تھا، توریت میں بھی نبی کا ذکر تھا، قوم بنی اسرائیل بھی نبی کی معرفت رکھتے تھے۔ کیوں وہ معرفت اس لیے رکھتے تھے کہ نبی نے، موسیٰ نے نبی کے بارے میں بتایا تھا، آقا کے بارے میں بتایا، اور نبی نے خبر دی۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی نبی کا میلاد منایا، اور اس کا ذکر قرآن نے خود فرمایا، بیان کیا۔ میں مختصر آیتوں کو چھوڑ کے صرف مفہوم پر اکتفا کر رہا ہوں کہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی جناب ابراہیم علیہ السلام نے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابراہیم اب اس کے زیارت کرنے والوں کو آواز دو۔ رب قدیر یہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، کسے پکار اٹھا؟ ابراہیم پکارنا تیرا کام، آواز پہنچانا میرا۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ غائب کو پکارا یا کے سیگے کے ساتھ، ندا کے ساتھ، اور جب پکارا تو اللہ رب العزت نے جن جن کی قسمتوں میں حج ہے، روایتوں میں آتا ہے، ان کی روحوں تک وہ آواز پہنچائی، جنہوں نے لبیک کہا ان کی قسمتوں میں حج لکھ دیا۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا پروردگار تیرے گھر کا کون طواف کریں گے؟ کہا ابراہیم ایک ایسی امت مبعوث کروں گا جو ہر سال اس کا طواف فرض کریں گے، فرض ہو جائے گا، وہ آئیں گے روزانہ اس گھر کا طواف کریں گے، میرا ذکر کریں گی۔ پروردگار کو اس نبی کی امت ہوگی۔ اللہ رب العزت نے نبی کے بارے میں حضور کے اوصاف بیان کیے، کہا ابراہیم وہ نبی کی شان یہ ہوں گے، اگر اسے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات نہ بناتا، تیری تخلیق نہ کرتا، تیرے باپ آدم کی توبہ قبول نہ کرتا، اس کے صدقے میں کائنات بنائی، نورانی چہرہ ہوگا،
پشت پر مہر نبوت ہوگی. ایسا نبی مبعوث کروں گا کہ اس کے بعد دور رسالت ہی ختم کر دوں گا, اس کے بعد کسی نبی کو نہیں بھیجوں گا. بے مثال نبی میں نے بنایا. اتنی محبت ہے مجھے کہ پوری کائنات میں اس سے زیادہ میں کسی سے محبت نہیں کرتا. جب اللہ رب العزت نے نبی کے اوصاف بتائے, بیٹے اسماعیل کو ہاتھ پکڑا حضرت ابراہیم نے کہا بیٹا اسماعیل سجدے میں گر جاؤ. خود بھی سجدے میں گئے اور دعا کی کہ رب کائنات اس نبی کو میری نسل میں مبعوث فرما, سبحان اللہ, میری نسل میں مبعوث فرما. وہ نبی جو حکمتیں سکھائے گا, تیری کتاب کی تلاوت کرے گا, اس نبی کو میری نسل میں اس امت کے جو ہے میرے بیٹے کی نسل میں جاری فرما. حضرت ابراہیم کی دعا قبول اس لیے کہ کعبۃ اللہ میں کوئی دعا تو نہیں ہوتی, اور نتیجہ کیا ہوا, اسی نسل میں رسول اللہ کی ولادت ہوئی. اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت, ان کی آمد کا تذکرہ ابراہیم نے بھی کیا ہے. حضرت دانیال علیہ السلام ایک نبی گزرے, نام سناؤں گا. ان کے زمانے میں ایک بادشاہ گزرا تھا, اس کا نام تھا بخت نصر. بخت نصر وہ پڑھتے لوگ لیکن صحیح اس کا تلفظ ہے بخت نصر. تو آتے یہ ایک کافر بادشاہ تھا. حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے میں یمن کا بادشاہ, اس نے خواب دیکھا ایک دن, اس کو بڑا عجیب و غریب خواب لگا. لیکن عجیب اتفاق کہ جب صبح اٹھا تو یہ تو یاد رہا کہ کل رات میں نے خواب دیکھا, یہ بھول گیا کہ میں نے دیکھا کیا. اب بڑا بے چین کہ میں نے دیکھا کیا خواب. بہت سوچ رہا ہے لیکن کچھ خواب یاد نہیں آ رہا ہے. اور طریقہ یہ تھا اس دور میں کہ جتنے نجومی ہوتے تھے وہ جمعے کے دن دربار میں آتے تھے, جمعے کے علاوہ باقی دنوں میں نہیں آتے تھے. اس نے اعلان کیا سارے نجومیوں کو لاؤ. وزیروں نے کہا سرکار بادشاہ سلامت آج تو جمعہ نہیں ہے. کہا آج قانون ختم, بڑی پریشانی ہے, میں نے خواب دیکھا بھول گیا کہ خواب کیا. جب تک وہ خواب مجھے یاد نہ آ جائے, اس کی تعبیر نہ پتہ چل جائے, میری روح بے چین رہی. سارے نجومیوں کو بلاؤ. سارے نجومی آ گئے. اب میں نے خواب دیکھا ہے, بھول گیا کہ کیا دیکھا. تو تمہیں یہ بھی بتانا ہے کہ میں نے خواب دیکھا کیا. اب بتائیے تو سب سے مشکل مرحلہ ہے. آپ کی تعبیر آسان ہے لیکن خواب دیکھا کیا یہ کون بتائے. ہاں تمہیں یہ بھی بتانا ہے کہ میں نے کیا خواب دیکھا, اور پھر وہ جو خواب میں نے دیکھا اس کی تعبیر. تو میں نے کہا حضور ہم کیسے جان سکتے آپ نے کیا خواب دیکھا. کہا میں کچھ نہیں جانتا. جس وقت سے جس رات سے میں نے خواب دیکھا میری روح بے چین ہے, میرا دل گھبرا رہا ہے. 3 دن کی مہلت دیتا ہوں, 3 دن کے اندر خواب بھی بتاؤ تعبیر بتاؤ ورنہ سب کو قتل کر دوں. اور پھر بادشاہ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ پوری رعایا میں بات پھیل گئی کے ساتھ بادشاہ کا یہ حکم آیا. اور پھر بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو خواب بتا کے تعبیر بتائیں گا منہ مانگا انعام دوں گا. تو دانیال علیہ السلام تک یہ بات پہنچی. آپ اٹھے, تیار ہوئے, جبہ زیب تن کیا. تو اصحاب نے پوچھا حضور کہاں کا ارادہ ہے. کہا بادشاہ سے ملنے جا رہا ہوں, خواب بھی بتاتا ہوں تعبیر بھی بتاتا ہوں. اور حضور آپ جانتے ہیں بڑا سرفراہ بادشاہ ہے. کہا کہ اگر خواب نہ بتا سکا کوئی تو قتل کر دیں گے, آپ کو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں. کہا میں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈال رہا ہوں بلکہ ان مظلوموں کو بچانا چاہتا ہوں جن کا کوئی قصور نہیں. دربار میں پہنچے تو رواج یہ تھا کہ جب دربار میں کوئی جاتا بادشاہ کو سجدہ کرتا. حضرت دانیال علیہ السلام نے سجدہ کیا. بادشاہ ناراض ہوا, کہا کہ کیا نام ہے. کہا دانیال. کہا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا. کہا بادشاہ وجہ یہ ہے کہ میں تیرے خواب کو بھی بیان کرنے آیا ہوں, تعبیر بھی بیان کرنے آیا ہوں. اور جس مالک نے, جس کا میں غلام ہوں, جس کا میں خادم ہوں, اس نے جو یہ علم دیا, جس علم کی بنیاد پر میں خواب اور اس کی تعبیر بیان کروں گا, وہ فرماتا ہے کہ صرف سجدہ مجھے کر, میرے علاوہ کسی کو سجدہ کرے گا تو یہ علم سلب کر دوں. دیکھیں کتنی حکمت سے خدا کی وحدانیت اور الوہیت کا یکتائی کا پیغام پہنچا. میرا مالک اس کی اجازت نہیں دیتا. اب تو بتا تیرا حد ادب زیادہ ہے میرے کو خواب زیادہ ہے. خواب زیادہ ہے, بتاؤ میں نے کیا خواب دیکھا, تعبیر بتاؤ. کہا بادشاہ تم نے خواب کیا دیکھا. نبی یہ ہوتا ہے جو غیب نہیں جانتا. بے شک سبحان اللہ. ارے ظاہر میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک الگ بات ہے, خواب میں کیا ہو رہا ہے یہ تو کتنا غیب در غیب ہے بھائی. آپ خواب میں کیا دیکھ رہے ہمیں کیا پتا بھائی. یہ ہو سکتا ہے کہ دیوار کے پیچھے کچھ ہو رہا تو ہم بتا دیں, پھر آپ بولے کیسے بتایا. ارے بھائی وہ CCTV کیمرہ چھپا کے رکھا ہے. خواب میں تو کوئی کیمرے کام نہیں آتے نا. تو کہا تیرا خواب یہ ہے کہ تم نے دیکھا کہ ایک بت ہے,
جس کے پیر زمین میں ہیں تحت میں اور سر آسمان تک. اور اس بت کی کیفیت یہ ہے کہ سر سے لے کر سینے تک وہ سونے کا بنا، سینے سے لے کر پھر پیٹ تک تانبے کا بنا ہوگا، تانبے سے لے کر پھر گھٹنوں تک لوہے کا بنا ہوگا، اور گھٹنے سے لے کر پیر تک لکڑی کا بنا. انہیں ایک ایسا بت دیکھا، جیسی آپ نے کہا اس کو یاد آنے لگا. کہا ہاں میں نے بے شک یہ دیکھا. اللہ تم سچ کہتے ہو، آگے بتاؤ آگے بتاؤ. اب بے چین ہو گیا. کہا بادشاہ سن، تو نے اس کے بعد یہ خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک بہت بڑا پتھر آیا، اس بت کے سر پر گرا، اور جیسی سر پر گرا بت زمین دوز ہوا، پاش پاش ہوا، اور اس کے جتنے دھات لکڑی لوہا پیتل تانبا سونا جتنے ذرات تھے سب بکھرے، اور دیکھتے دیکھتے بت جو ہے تباہ و برباد ہو گیا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ پتھر خود بخود پھیلتا گیا پھیلتا گیا، اتنا پھیلا کہ اس نے پوری زمین کا احاطہ کر لیا، پوری زمین کو گھیر. یہی ہے نا تیرا خواب؟ دانیال بے شک تم نے سچ کہا، یہی میرا تم انعام کے حقدار ہو. اب تعبیر بھی بتا دو. تاسن بدھ سے مراد جو مختلف شکل میں بدھ کے دھات تانبا پیتل بھی مختلف، یہ مختلف باطل مذاہب، یہ مختلف دھرم. وہ بدھ جو دیکھا اور جو تو نے پتھر دیکھا وہ اللہ کا دین ہے جو آسمان سے نازل ہوا، گرا، اس نے سارے دینوں کو ختم کر دیا. اور پھر وہ جو پتھر پھیلا وہ ایک ایسے نبی کی ذات ہے جو سب سے آخری زمانے میں آئیں گے، اور ان کی تعلیم ان کی نبوت اتنی پھیلے گی کہ پوری دنیا پہ حاوی ہو جائیں گی، اور پوری دنیا میں ان کے علاوہ کوئی مذہب نہیں ہوگا. اس نے کہا کہ دانیال بتاؤ اس نبی کے اوصاف کیا ہوں گے؟ کیا اس نبی کو میں دیکھ پاؤں گا؟ کہا نہیں، وہ بہت آخر زمانے میں آنے والے، اور ایسے زمانے میں آئیں گے کہ ان کے قیامت کے درمیان کا وقفہ بڑا کم ہے، بہت قریب قیامت کے آئیں گے، ان کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں کیا جائے گا. اور ان کے اوصاف یہ ہے کہ سن بادشاہ، جو ان کے چہرے کو دیکھ لے گا وہ دیکھتا رہ جائے گا. حسن و جمال وہ ہوگا کہ عورتیں اپنے حسن کو ان کے مقابلے میں ہیچ سمجھوں گی. ان کا حال یہ ہوگا کہ جس کو اللہ ہدایت دے گا ان کے چہرے کو دیکھ کر وہ کہیں گا کہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اور جب حضرت دانیال نے اوصاف بتائے تو وہ کہنے لگا کہ ایسا اگر نبی میرے زمانے میں آ جائے تو یقیناً میں ایمان لاتا، لیکن اے دانیال اب تو مجھے ڈر محسوس ہوتا ہے کہ یہ سارے دینوں کو ختم کر دیں گا. شکر ہے کہ وہ ہمارے زمانے میں نہیں. بہرحال اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوئی، لیکن اس تاریخ سے اس روایت سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ دانیال علیہ السلام کے زمانے میں بھی نبی کی آمد کا ذکر ہوگا کہ مصطفیٰ آئیں گے، کس شان سے آئیں گے. اور اس کو کس نے لکھا ہے جو میں نے بیان کی؟ بخت نصر کی یہ روایت، یہ واقعہ اس کو امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ جلد صفحہ نمبر 45 پر لکھا. علامہ سیوطی نے الخصائص الکبریٰ جلد 47 پر لکھا، اور ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ، ابن کثیر تو ان کا بڑے مسلم ہے جلد 3 صفحہ 542 پہ لکھا. بس ایک واقعہ اور اس پر اختتام کروں گا میں. ایک بڑا یمن کا بڑا شہنشاہ گزرا، ایک بہت عظیم بادشاہ جس کا نام آتا ہے تاریخ میں تبع اول ہمویری. ہمویری بولتے ہیں عام طور پہ، لیکن میں نے اس کو پروناؤنس اس کی کچھ لغتوں میں عربی میں تلاش کی تو میں نے دیکھا کہ اس کا صحیح پروناؤنس، صحیح تلفظ، صحیح مخرج جو ہے وہ ہمویری ہے. ہمیری کرتے ہیں بہت سارے، میں نے بھی کئی بار ہمیری بولا، لیکن بہرحال تبع اول یمن کا بادشاہ تھا. اس پہ ایک عجیب خط سوار ہوا کہ پوری دنیا کو فتح کرے، پوری دنیا کا واحد بادشاہ بن کے دکھاؤں گا. یہ یمن سے نکلا ایک بڑی کثیر فوج کے ساتھ، اس کے ساتھ کئی ہزار ہاتھی تھے، ہزاروں گھوڑے تھے. اتنی بڑی فوج کہ جس ملک میں قدم رکھتے اس ملک کی آبادی فوج کے سامنے کم ہو جائے. لوگ اتنے کم ہوتے کہ ان سے لڑے تو کون لڑے. 600 علماء کی جماعت ساتھ میں، اور ساتھ میں کئی بیل بنڈیوں پر، بیل گاڑیوں پر آسمانی کتابوں کے صندوق. علماء اس لیے جو آسمانی کتابوں کو ساتھ میں لے کے چلتے کہ اس کی برکت سے اس کو فتح ملے، اور کتابوں کی روشنی میں پیشن گوئیاں کرتے کہ آج حملہ کرنا فائدے مند ہے، آج حملہ کرنا نقصان دہ. جو دن بتاتے اس دن کے اعتبار سے حملہ کرتا، یہاں تک کہ یہ تبع حملہ کرتے ہوئے ملکوں کو فتح کرتے کرتے ہوئے عرب میں داخل ہوا. اور جب مکہ کے قریب پہنچا اس نے پہلے قاصد بھیجا کہ میں آیا ہوں، یا تو ماتحت میں آ جاؤ میرے، یا پھر مقابلہ کرو. پہلے مکہ میں دیکھا بھائی بڑی بڑی حکومتوں نے گھٹنے ٹیک دیے، ہم کیا اس سے لڑیں. اور انہوں نے امن کا پیغام کے لیے جھنڈا لہرا دیا اور کہا بھائی ہم آپ کو ویسی بادشاہ مانتے ہیں اور ویسی آپ کے ملک حوالے کرتے ہیں، لے جائیے آپ کا ملک ہے. قتال نہیں چاہتے ہم، قتل نہیں چاہتے.
बोले दे दिया वैसे। तुब्बा ने बहरहाल कब्जा कर लिया। उसकी आदत थी कि जब किसी मुल्क को फतेह करता तो 7 दिन वहां क़याम करता, 7 दिन के बाद फिर आगे बढ़ता, खैमे नस्ब हो गए। अब जो भी उसके मातहत आता उसका महकूम हो जाता। जाहिर सी बात है कि जब उसकी गुलामी कबूल कर लिया, उसको बादशाह मान लिया, तो जाते चापलूसी करते, उसकी दिलदूरी करते, उसको तोहफे तायब पेश करते, ये मामूल था। लेकिन बड़ा अजीब इत्तेफाक हुआ, 3-4 दिन गुजर गए तो इसने महसूस किया बादशाह ने कि कोई अरब का शेख, कोई अरब का मुअज़्ज़िज़ शख्स, कोई अरब का सरदार मुझसे मिलने ही नहीं आता, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई तोहफा नहीं लाता, कोई तोहफे पेश नहीं करता। और उसने अपने वजीर को बुलाया और कहा, वजीर आजम, यहाँ के लोग बड़े अजीब लोग हैं, बद अखलाक भी है, बद किरदार भी मालूम होते हैं। एक तरफ तो खौफ ये है कि बिना लड़े हथियार डाल के मुल्क दे दिया, और दूसरी तरफ मामला ये है कि मुझसे मुलाकात नहीं करते, सलामी के लिए आते नहीं, सलाम नहीं करते, तोहफा नहीं पेश करते, मालूम करो मामला क्या है। वजीर गया जासूस के साथ, वापस आया, खबर लाई का बादशाह मामला ये है कि हमने देखा कि सब एक लिबास में, एक लुंगी पहने सफेद कपड़े की, एक सफेद ओढ़ रखा है चादर जिसको वो एहराम कहते हैं, एहराम का लिबास पैसे पे तंग किए हुए हैं, 4 दीवारी के पत्थर की इमारत बना रखी है छोटी सी, उसको खुदा का घर कहते हैं, बैतुल्ला कहते हैं, और उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। जब हमने पूछा कि ये क्या है तो कहा ये बैतुल्ला है। हमने कहा ये क्या मामला है, क्या तुम इसी लिबास में रहते हो? कहा नहीं, ये मखसूस दिन है जिसमें हम ये लिबास दे वेतन करते हैं, ये हमारे हज के अय्याम है, और इन तारीखों में हम सिर्फ एक वादा शरीफ के अलावा किसी को सजदा नहीं करते। ये अलग बात है कि बाकी दिनों में हम 365 को मान लेते हैं, लेकिन ये दिनों में हम सिर्फ काबा इब्राहिम के रब को हम सजदा करते। कहा ये इब्राहिम कौन है? तो उन्होंने बताया कि इब्राहिम एक नबी गुजरे हैं जिन्होंने ये काबतुल्लाह की तामीर की। बादशाह ने कहा अच्छा, वो 4 दीवारी का घर इतना अजीम है इनके लिए, तो उसकी ताजीम और हुर्मत के मुकाबले में मेरी ताजीम और हुर्मत को कमतर जाना। कल सुबह जैसी होंगी सबसे पहला काम ये करूंगा कि काबतुल्लाह को ढा दूंगा, तो घर को ही गिरा दूंगा, जो उनकी हुर्मत और इज्जत की चीज है उसको निस्फ़ नाबूद कर दूंगा। बस जैसे ही ऐलान किया, खैमे में आया, कई रानियां थी, कई उसकी बीवियां थी जो इसके इर्द गिर्द उसकी खिदमत में रहती। अचानक उसकी बीवियों ने देखना शुरू किया कि बदबू आ रही है। हर बीवी कहती कि बदबू आ रही है, बदबू की कोई चीज नजर आती नहीं। कुछ देर के बाद जब महसूस किया तो बादशाह सलामत की नाक से एक पतला सा पानी बह रहा है, समझ रहे आप? पतला सा पानी, ताकुल पानी है। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, ये आपके नाक से जो रतूबत निकल रही है ना, जो ये गलाजत, इसमें बदबू है। ये हुआ कि एक रानी ने खैमा छोड़ा, दूसरी रानी ने खैमा छोड़ा, सारी रानियां बदबू फैलते गई। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है बदबू और ताकुन में इजाफा हो रहा है। अब वजीर को आने का हुक्म दिया गया। वजीर आते हैं तो वो कपड़े नाक पे लगा के इत्र डालते हैं, खुशबू डालते हैं, मुश्क लेकर आते हैं, तो मुश्क भी उसके सामने हिच हो गई है, साहब बदबू इतनी फैल गई। अब हाल ही हुआ कि वो बदबू फैलते फैलते एक खैमे, खैमे से दूसरे खैमे, अब लोग अपने सिपाही खैमों को बादशाह के खैमों से दूर कर रहे। अब कोई खिदमत में आने के लिए तैयार नहीं, कोई वजीर सलाम करने के लिए तैयार नहीं। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं बदबू बढ़ते जा रही है, मर्द में इजाफा हो रहा है। बड़े मुश्किल से भी बादशाह भाई आवाज देता था, कोई वजीर डरते डराते बड़े कपड़े अपड़े नाक पर बांध के एहतमाम के साथ जाता, खाना ला दिया जाता। उसने वजीर को बुलाया, कहा भाई ऐसा करो भाई, जिस खुदा को हम मानते हैं मैं उसका वास्ता देता हूँ, आपके पुजारी थे, उस आप का मैं वास्ता देता हूँ जो हमारा माबूद है। अरब में जाओ, शायद तुम्हें एक ऐसा हकीम मिल जाए कि जो इस बीमारी का इलाज जानता हो। इसलिए कि ये शाही तबीबों ने तो हथियार रख दिया, अजीज आए वो इस बीमारी के इलाज से। चूंकि ये अरब के इस इलाके में बीमारी हुई है, मुमकिन है ये इलाकी बीमारी हो, तो यहाँ का तबीब इलाज जानता है। तो चाहो अरब का जो सबसे ज़ईफ़ उल्म तजुर्बेकार हकीम हो तबीब हो उसको लेकर। वजीर गए भाई, अहले अरब से पूछा भाई आपके यहाँ कौन तजुर्बेकार हकीम है? तो कहा फुला इब्न फुला। एक बड़े ज़ईफ़ उल्म बड़े मियाँ को पेश किया गया। वो बादशाह के पास पहुंचे, उन्होंने भी बड़ा मुश्क वगैरह लगाया, कपड़े पे खूब इत्र वगैरह छिड़का, खुशबू से अपने आप को बड़ा आरास्ता किया, खैमे में दाखिल हुए। और जैसी बादशाह पे नजर पड़ी बेसाख्ता बात चीखते हुए निकले, अस्तग़फिरुल्लाह। क्या हुआ भाई? कहा कि ये जो बीमारी है ये जमीन की नहीं है, आसमान वाली है, इसका इलाज हमने जमीन का कोई यकीन नहीं कर सकता। ये भला आसमान से आई है। बादशाह में जब आ रहा, कहा बताइए, ये तो बता दीजिए कम से कम ये बीमारी का सबब क्या है।
جہاں تک میں گمان کرتا ہوں یہ بیماری آسمان کے خدا کی طرف سے آئی ہے، اور یہ بیماری کا سبب یہ ہے کہ یقیناً تو نے کسی ایسی چیز کے نصف و نابود کرنے کا ارادہ کیا ہے جو اللہ کو بڑی عزیز ہے۔ اس نے کہا ہاں، جس کو تم کعبۃ اللہ کہتے ہو میں نے اس کے ڈھانے کا ارادہ کیا تھا۔ بدبخت، یہی تو تیرا جرم ہے۔ جس گھر کو اللہ کے نبی خلیل نے بنایا، اللہ کے نبی ابراہیم اور اسماعیل نے تعمیر کیا، اس کو تو فنا کرنا چاہتا ہے مردود۔ یہ خدا کی طرف سے تجھ پہ عذاب ہے۔ اب اس سے بچنا چاہتا ہے، با خدا کوئی تیرا علاج نہیں کر سکتا، صرف اس کے بچنے کی ایک صورت ہے کہ سچے دل سے توبہ کر، استغفار کر، سجدے میں گرا، کام ہے ابراہیم کے رب پر ایمان لایا۔ توبہ کرتا ہوں اس رب کی بارگاہ میں کہ اس کی سب سے عزیز ترین محبوب چیز کے ڈھانے کا جو جرم میرے دل میں خیال آیا اس سے میں توبہ کرتا ہوں، تائب ہوتا ہوں۔ سچے دل سے جیسی تائب ہوا، بیماری اب ایسے گئی جیسے کبھی ہوئی نہیں۔ سبحان اللہ، کعبۃ اللہ کی احترام عزت دل میں بیٹھی، وزیروں کو بلایا، کہا چلو اس کعبۃ اللہ کا طواف ہم بھی کریں، وہی لباس لاؤ جس لباس میں اہل عرب جاتے ہیں، وہی لباس ہم بھی پہنیں گے، اسی انداز میں اس گھر میں داخل ہوں گے، نہ کوئی آقا ہوگا نہ کوئی غلام ہوگا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ لگا۔ کعبۃ اللہ میں داخل ہوا، طواف کیا، بوسے دیے حجر اسود کو، بڑے احترام کے ساتھ وہاں سجدے کیے اللہ کی بارگاہ میں، پھر کونے میں بیٹھا اور سوچ رہا ہے۔ وزیروں کو بلایا، کہا ایک بات ذہن میں آئی ہے، مشورہ چاہتا ہوں، حضور بتائیے آقا کیا بات آئی ہے؟ میں دیکھتا ہوں اہل عرب کے بھی گھر کی طرح ہے، اللہ کا گھر بھی دیواروں کی طرح دیواروں سے بنا ہے، اگر میرا بس چلتا تو میں اس کو سونے سے تعمیر کرتا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ جس کو نبی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اس تعمیر کو توڑوں کھاؤں اور اپنے تعمیر میں کروں، لیکن کچھ تو اس میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ تو میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ اللہ کے گھر اور بندوں کے گھر میں امتیاز کے ایک ایسی صورت پیدا کر دوں کہ اللہ کا گھر ممتاز ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ میں اس کو غلاف پہنا دوں۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ اچھا، بہت اچھا خیال ہے، کا غلاف پہنا۔ یہ پہلا تاریخ کا بادشاہ ہے جس نے کعبۃ اللہ پہ غلاف ڈالا، اور آقا نے اس کی صدر کو پسند کیا۔ اس کے بعد پھر وزیروں کو جمع کیا، کہا کہ اب میرا دل دنیا پہ حکومت کرنے سے اچاٹ ہو گیا، جو خدا اتنا طاقتور ہے کہ ایک معمولی سی بیماری نے مجھے ہلا دیا تو میں دنیا کا بادشاہ بن بھی گیا، تو میں نے کون سا تیر مار دیا، اب مجھے دنیا کی چاہت نہیں، اب میں اس خدا وحدہ لا شریک کا بندہ اور عابد بن گیا جو ساری کائنات کا مالک و خالق ہے، اب میں اپنے ملک کو واپس جاؤں گا۔ قافلہ روانہ کرو۔ اب قافلہ چلا، لشکر چل رہا ہے، تو اب سفر کرتے کرتے ایک مقام پہ پہنچے، رات کا وقت قریب ہو گیا، بادشاہ نے کہا خیمے لگاؤ، روک دو یہیں پر ہی، سارا لشکر یہیں قیام کرے، صبح ہم یہاں سے آگے بڑھے، آج رات یہیں قیام ہے۔ لشکر روک دیا گیا، اور رات کا وقت بادشاہ سلامت اپنے خیمے میں تبول حمیریہ بہرحال وہ خیمے میں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ رات کی آدھی رات کے نصف کے قریب نیند نہیں آ رہی ہے، نیند اچاٹ ہو چکی ہے، سونے کی کوشش کرتا ہے، نیند نہیں آتی ہے، خیمے سے باہر نکلا، چلو کچھ چہر قدمی کروں، تو کچھ دور دیکھا کہ 600 علماء کی جماعت جو ساتھ میں چلتی تھی، ان کے خیمے ایک جگہ ایک ساتھ لگائے جاتے تھے، 600 علماء کے خیمے لگتے تھے، وہ سارے خیموں میں مشالیں جل رہی ہے، اور خیموں کے سامنے جو ایک میدان ہے وہاں پر سارے علماء 600 کے 600 بیٹھے ہوئے جاگ رہے ہیں، کتابوں کی صندوقیں کھلی ہوئی ہے، کتابیں سامنے کھلی کی کھلی رکھی ہے۔ بادشاہ نے منظر دیکھا، بڑا حیرت زدہ ہوا، پہنچا، جیسی وہ علماء نے بادشاہ کو دیکھا سب ادب سے تعظیم سے کھڑے ہو گئے، حضور آپ جاگ رہے؟ کہا وہ چھوڑو، میرا جاگنا تو خیر ایک غیر معمولی بات نہیں ہے، یہ بتاؤ آپ سارے کے سارے 600 علماء کیوں جاگ رہے ہیں، مشالیں کیوں روشن ہیں، اور یہ حال کیا، یہ کتابیں کیوں بکھری ہوئی ہے، صندوق کیوں کھلے ہوئے ہیں؟ علماء نے کہا بیٹھیے، بہت اچھے موقع پہ آپ آئے بادشاہ سلامت، جیسے ہی ہم اس سرزمین پر آئے ہم نے ایک عجیب قسم کی خوشبو محسوس کی، ہم نے زمین میں خوشبو محسوس کی، پھر ہم آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کیا وہ خوشبو تم بھی محسوس کر رہے ہو جو میں محسوس کر رہا ہوں؟ جب ہم اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہاں اس زمین میں ایک بڑی عجیب قسم کی بہترین خوشبو ہے، تو ہم نے کہا اس زمین کے بارے میں ذرا دیکھیں ہماری کتابیں کیا کہتی ہے، تو ہم نے صندوقوں کو کھولا اور پھر گفتگو شروع ہوئی، ہم میں سے جس کو جتنی معلومات کتابوں کے بارے میں تھی، ہم آسمانی کتابوں میں اس زمین کے بارے میں جو ذکر ملا ہم ڈھونڈتے تھے، ہم ڈھونڈتے رہے، یہاں تک کہ اب ہم کتابوں کے نتائج دلائل کی روشنی میں
ایک نتیجے پر پہنچ گئے, اور نتیجہ یہ کہ ہم نے جان لیا کہ وہ زمین یہ ہے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے والے ہیں. مکہ میں وہ جو کعبۃ اللہ جہاں ہم نے طواف کیا وہاں پیدا ہوں گے, مگر 13 سال کے بعد اعلان نبوت کے 13 سال کے بعد انہی کی قوم انہیں اپنے وطن سے نکلنے پہ مجبور کریں گی. اس زمین پر وہ تشریف لائیں گے اور یہی ان کی آخری آرام گاہ ہوگی. سبحان اللہ. چونکہ یہ زمین ان کی آخری آرام گاہ ہے, اس لیے اللہ نے زمین میں ابتدا سے ہی خوشبو پہ اور اس کو معطر کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اول حمیریہ کہنے لگا بتاؤ اس نبی کے اوصاف کیا, کس نبی کا ذکر کر رہے ہو, کون سا نبی ہے جو آنے والا ہے؟ اور حضور وہ جب آئیں گے تو دروازے نبوت بند ہو جائے گا, وہ آخری نبی ہوں گے. ان کی شان یہ ہوگی کہ ان کے چہرے کی روشنی تابناکی کا عالم ایسا ہوگا جیسے ہزاروں سورج ان کے چہرے میں گردش کر رہے ہو. ان کی روشنی آنکھوں کی بینائی کا عالم یہ ہوگا کہ چلیں گے زمین پر مگر جنت کے منظروں کو ملاحظہ کریں گے. ان کے اوصاف یہ ہوں گے کہ وہ اتنی مٹھاس میں گفتگو کریں گے کہ جو ان کی گفتگو ایک بار سن لے گا انہی کا ہو جائے گا. ان کی پشت پہ اللہ تعالیٰ مہر نبوت بھی پیدا فرمائے گا. جو ان کے نبی ہونے کی دلیل ہوں گی ان کی حسن کا یہ عالم ہوگا. اور جب حسن سراپا مصطفیٰ انہوں نے بیان کرنا شروع کیا تو بڑا روتا تھا, کہا خدا کی قدم ایسا محبوب نبی, ایسا عظیم نبی. اچھا علماء کی جماعت یہ بھی تو بتا دو وہ نبی مبعوث کب ہونے والے, کب تشریف لانے والے ہیں؟ آپ تو ہم اس نبی کو نہیں دیکھ پائیں گے. ہم نے کتابوں میں تلاش کیا تو ہم خیال کرتے کہ ہمارے انتقال کے 600 سال کے بعد آئیں گے. اس وقت تک ہم شاید زندہ نہ رہیں. کاش ہم اس نبی کو پاتے. تم نے اس نبی کا ذکر کر کے میرے دل کو خوش اور ٹھنڈا کر دیا. لاؤ ایک قلم, لاؤ ہرن کی جھلی کا وہ ایک ورق جس پر میں کچھ تحریر کرنا چاہتا ہوں. بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا گیا. تو اول حمیریہ کیا لکھتے ہیں, تحریر کا انداز سنیں. لکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہنشاہ یمن طبہ کی جانب سے آخری نبی محمد رسول اللہ ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب. اے میرے آقا, میں نے آپ کے اوصاف کو اپنے علماء کی زبانی سنا, آپ کی آمد سے باخبر ہوا, آپ کے اوصاف کو جان کر دل و جان سے آپ سے مجھے محبت ہوئی, لیکن مجھے پتا چلا کہ شاید میں آپ کا زمانہ نہ پا سکوں. اے کاش میں آپ کا زمانہ پاتا, لیکن چونکہ میری قسمت میں آپ کا زمانہ اور آپ کی ملاقات نہیں, میں غائبانہ آپ پر ایمان لاتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہ تحریر کا حصہ سنیے, خدا کی قسم اس کے عشق پر آپ جھوم اٹھیں گے. کہا اللہ کے نبی جب قیامت کا وقت ہو اور مجھ گناہگار کی شفاعت کا اذن کے لیے میں حاضر ہوں تو مجھے فراموش نہ کیجیے گا, مجھ گناہگار کی بھی شفاعت کیجیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 600 سال پہلے بھی وہ نبی کی شفاعت سے جنت میں جانے کی بات کر رہے ہیں. یہ کون سے بدبخت 1400 سال کے بعد بولتے نبی کچھ نہیں کر سکتے, اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں بچا سکتے, جو منوج کی نمازیں بچائیں گی. اندازہ لگائیے کتنے باطل عقیدے اور دعوے کے مت پر ہے. کہا کہ اے کاش وہ نبی کی آمد کو میں پاتا. ابھی تم نے سنی, میں اس نبی کی آمد کو پاتا, اس نبی کی آمد کو دیکھتا تو میں جشن مناتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن چونکہ میں اس نبی کے زمانے تک زندہ نہیں رہوں گا تو آج تم نے آمد مصطفیٰ کے بارے میں مجھے بتایا, میرے لیے آج ہی کے دن جشن ہے. اعلان کرتا ہوں کہ کل ایک جلوس نکالا جائے اور اس نبی کی عظمت کے ترانے گائے جائے. جلوس نکلا. امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ المحبوب دنیا میں فرماتے ہیں نبی کی آمد کا سب سے پہلا ایسا شاندار جلوس جس میں 7000 ہاتھی تھے. سبحان اللہ. پیدل فوج بھی لکھی انہوں نے, مجھے پوری تعداد ایگزیکٹ یاد نہیں, المحبوب دنیا میں پوری تعداد انہوں نے بیان کی. 700 ہاتھی ہے, کتنے ہزار گھوڑے ہیں, کتنے لاکھ پیدل سپاہی ہے, یعنی لاکھوں پر وہ لشکر مشتمل تھا. وہ پورے اس علاقے میں جو علماء نے نشاندہی کی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کا یہ پورا شہر آباد ہوگا, یہ علاقہ ہوگا, اس کی گردش کرتے تھے اور محمد کی آمد مرحبا, محمد کی آمد مرحبا کے نعرے لگاتے تھے. جب جلوس اپنے اختتام پر پہنچا تو اس نے کہا کہ تحریر کو چاندی کے صندوق میں بند کر دیا جائے, اس پہ مہر لگا دی جائے, اور اے علماء کی جماعت اب میں تو چلا یمن مگر تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اب یہی قیام کرو, تمہارے لیے گھروں کو تعمیر کیا جائے. تو اس نے گھروں کو تعمیر کروایا, سارے علماء کے لیے ایک کمرے ایک منزلہ مکان بنائے. مگر اس علماء کی جماعت کے جو سب سے بڑے سرخیل تھے, سب سے بڑے عالم تھے, سب سے بڑے علامہ تھے, ان کے لیے 2 منزلہ مکان بنایا, 2 فلور کا بنا مکان بنایا. خط ان کے حوالے کیا. حضور میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ آپ یہ خط نسل در نسل وصیت کے طور پر اپنی ہر نسل میں منتقل کرتے جائیں, اور میں اللہ سے امید
اور گمان کرتا ہوں کہ وہ نبی جب ہجرت کر کے آئے تو اسی گھر میں قیام فرمائے، اور جب حضور آ جائے تو خط حضور تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 600 علماء کے مکانات تعمیر ہوئے، اپنی نگرانی میں طبہ اول حمیریہ نے وہ مکانات تعمیر کروائے دیکھ ریکھ میں، اور وہ بڑے عالم جو تھے ان کے لیے 2 منزلہ مکان بنایا۔ یہ پہلی آبادی تھی اور اسی علاقے کا نام ہے مدینہ منورہ۔ سبحان اللہ، ہے وہ لوگ، یعنی مدینے کی بنیاد وہ ہے۔ دنیا میں بڑے شہر آباد ہوئے صاحب، آپ کا بمبئی بھی آباد ہوا ہے، مہاراشٹر بھی آباد ہوا، دلی بھی آباد ہوا، لیکن مکس آبادی ہے، مختلف مذاہب کی آبادی ہے۔ لیکن خدا کی قسم روئے زمین پر مدینہ کو وہ عظمت ہے جس کو 600 علماء نے آباد کیا۔ سبحان اللہ، کی بنیاد علماء سے ڈلی ہے۔ کیا عظمت ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی، مدینے کی کیا عظمت کہنا۔ اب وہ صاحب ہوا تو اول حمیریہ تو نکلا، یمن پہنچا، اور جب پہنچا تو آتش قدا تھا، کئی 100 سالوں سے جل رہا تھا۔ کہا بند کرو یہ آتش قدا ہو، بجھا دو ان کو۔ جیسی حکم دیا تو خلبلی مچ گئی، پورے دربار کے جتنے جگادری اور پادری تھے سب، ارے یہ کیا ہوا، بادشاہ سلامت تو ملک فتح کرنے نکلے تھے، خود ہی سام مغلوب ہو کر آ گئے، فاتح تو بن کر نہیں آئے، خود ہی کسی مذہب کے بعد جو ہے پیروکار ہو کر آ گئے۔ کہا یہ کیا بات ہوئی، تم ہزاروں سال پرانے مذہب کو کیسے ختم کر رہے ہو؟ کہا اے علماء کی جماعت، اے وہ چگادری اور پادری اور جو اس آگ پر نافذ ہو اور دن رات اس میں ایندھن ڈالتے رہتے ہو کہ یہ آگ بجھے نہیں کر کے۔ پارسیوں کا عقیدہ پرشین کا جو آگ کو آتش قداؤں کو بجھنے نہیں دیتے، ان کا عقیدہ جس دن یہ آتش قدا بجھ گیا اس دن قیامت آ گیا۔ تو کہا کہ کیا بات ہے کہ تم ان آتش قداؤں میں کروڑوں اور اربوں روپے کا تم ایندھن ڈال چکے، حکومت سے اربوں روپے خرچ ہو چکے، مگر میں اس دین کا پیروکار ہو گیا ہوں، اس رب کو ماننے لگا ہوں، بس ہو گیا کہ جو اس آگ کا بھی خالق۔ انہوں نے کہا یہ کس خدا کی بات کرتے ہو؟ اگر وہ خدا ہے تو ہمیں ملاؤ۔ کہا وہ خدا وہ ہے کہ جس کو دیکھنے سے تمہاری آنکھیں قاصر ہے۔ کہا ہم بھی کہ خدا کو کیسے ایمان لائے؟ کہا اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس کی طاقت کو محسوس کر سکتے۔ کہا پھر اے بادشاہ کیسے یہ فیصلہ ہو کہ تمہارا دین جس کو تم نے اختیار کیا وہ صحیح ہے یا ہم جو برسوں اور ہزاروں سال سے دین مانتے آ رہے وہ صحیح ہے؟ کہا اس کا فیصلہ بڑا آسان ہے، وہ یہ کہ تم ہزاروں سال سے اس کو پوچھ رہے ہو، آؤ تم بھی اس میں کود جاؤ، میں بھی کود جاؤں، جس کو آگ نہ جلائے اس کا دین حاضر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کا کام چلانا ہے؟ کہا جو معبود تمہاری رعایت نہ کرے، اپنے بندوں کی رعایت نہ کرے، وہ معبود نہیں ہوا کرتی۔ میرا خدا تو وہ ہے جو روشن بھی اپنی طاقت و قدرت سے اسے رکھتا ہے، اور وہ چاہے تو اس کو گلدار بنا دے۔ یہ کہہ کر طبہ والحمیریہ اس آگ میں کود پڑا۔ انہوں نے چلایا ارے تو بادشاہ نے ہلاکت کی، جل کر خاک ہو گیا، یہ تو اپنے آپ کو اس نے خودکشی پہ آمادہ کر لیا۔ مگر بہت دیر گزر گئی، پورا دن گزر گیا، شہر میں چرچا ہو گیا کہ بادشاہ تو پاگل ہو گیا تھا، پاگل اور دیوانہ من کیا آیا، خودکشی کر لی۔ 2 دن گزرے، 7 دن گزرے، اور 7 دن کے بعد نعرے تکبیر اللہ اکبر بول کے بادشاہ آگ سے نکل گیا۔ جانتے ہو 7 دن میں کیوں چاہتا تو اسی دن نکلتا، اس لیے نہ نکلا کہ تم اسے جادو کہتے۔ میں 7 دن آگ میں رہا، اللہ نے آگ میرے لیے گلدار بنا دی، اور خدا کی قسم آسمان سے مجھ پر رزق نازل کیا جاتا تھا، اسی رزق کو میں کھایا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اس کا حال تھا۔ بتائیے جو نبی پر غائبانہ ایمان لایا اس کا یہ حال ہے، اور جو مصطفیٰ پر غائبانہ نہیں دیکھ کر ایمان لا رہے ان صحابہ کی عظمت کا کیا کہنا، جو نبی کے چہرے کو دیکھ کر ایمان قبول کر رہے ان کا کیا کہنا، ان کی شان ہے۔ اس لیے تو کہا گیا نا کہ صحابہ کا وہ درجہ ہے کہ کسی بڑے سے بڑے غوث کا بھی وہ درجہ نہیں ہو سکتا، بڑے سے بڑے کسی ولی کا وہ درجہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال وہ مکان تعمیر ہوئے، اس میں علماء کی جماعت ہے۔ 600 سال کا عرصہ گزرا، خط نسل در نسل منتقل ہوتا رہا، آخر میں یہاں تک کہ حضور ہجرت فرما کے مدینہ آتے، آپ اپنی اٹھنی قصوہ پر سوار ہے، سارے امیر و کبیر انصاری صاحبہ نے گر دیا، سرکار ہمارے گھر تشریف لائے، سرکار ہمارے گھر تشریف لائے۔ آقا نے فرمایا ایک قوم آنے والی ہے جو میرا علم غیب نہیں مانی ہے۔ آج میں بتا رہتا ہوں میری اٹھنی بھی کتنا غائب جانتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کہتا ہے مجھے سبحان دیوار کے پیچھے اللہ، کا علم نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ
रिसालत। मैं नारे से क्यों रोक रहा हूँ, मुझे नारे से मुश्किल नहीं है, वक्त बिल्कुल चिट्ठी आगे खत्म, क्योंकि वक्त का भी ख्याल रखना है, वरना बातें तो इतनी है कि मैं कहा ना, अरे नबी की अजमत वो है। शाह अब्दुल हक मोती से दिल्ली मदारिज नबुव्वत में फरमाते हैं कि सारे जमीन के दरख्त कलम बना दिए जाए, जमीन को वरक बना दिया जाए, आसमान को भी वरक बना दिया जाए, और ये दुनिया के तमाम समजम और सारे पानी बल्कि नहर कौसर को भी स्याही बना दिया जाए, और सारे फरिश्ते अल्लाह के रसूल की तारीफ और तौसीफ में मसरूफ हो जाए, कलम खिंच जाएंगी और आखिर हो जाएंगे, मुस्तफा की अजमत का एक बाप भी मुकम्मल नहीं होगा। मुझे ऐसा ना है 1-2 घंटे में क्या नबी की शान बात करेंगे, ये तो इब्तिदा था, इब्तिदाए इश्क होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहरहाल हुजूर ने कहा हाँ एक कौम आने वाली है, मेरा इल्म गैर नहीं मानेगी। आज मैं बता देता हूँ, जिस उठनी पे मैं बैठ जाऊँ वो भी कितना जानती है। कहा छोड़ो मेरी उठनी की लगाम को कोई ना पकड़े, मेरी उठनी अल्लाह के हुक्म पर मामूर है, वो खूब जानती है, उसको बयान ना करता है। सुभान अल्लाह। अब उठनी चली, साहबा देख रहे कहाँ बैठती है, वो 2 मंजिला मकान, और उसी आलिम की नस्ल से एक साहबी आते हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसी जलील कद्र आलिम की नस्ल से अबू अय्यूब अंसारी के घर के सामने उठनी जाके बैठ गई। अबू अय्यूब अंसारी खुश हुए, दौड़ते हुए आए, सरकार का इस्तकबाल किया, मरहबा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने सामान उठनी से उतारा, एक दूसरी उठनी पे अबू बकर सिद्दीक है, उनका भी सामान लिया, सरकार खुशामदी तशरीफ लाए। जैसे हुजूर ने अबू अय्यूब अंसारी के घर पे कदम रखा, पहला जुमला ज़बान रिसालत से निकला, अबू अय्यूब तुब्बा वल हमेरिया। आपको कैसे उस सबके बारे में जो नस्ल दर नस्ल मुझ तक पहुंचा है, हाँ मेरे रब ने मुझे उसकी खबर दी। लाओ वो संदूक चांदी का लाया गया, सील तोड़ी आका ने अपने दस्ते मुबारक से, अपने दस्ते मुबारक से संदूक को खोला, अपने दस्ते मुबारक से खत निकाला, अबू बकर सिद्दीक के हवाले किया। अबू बकर पढ़ो इसको, इसके तो उसका इस खत का मजमून पढ़ो। अबू बकर पढ़ने लगे, और जब इस मजमून पर पहुंचे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुब्बा हुमैरिया की जानिब से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह की तरफ, हुजूर में गायबाना ईमान लाया। हुजूर ने इशारा किया अबू बकर रुक जाओ, फिर हुजूर की ज़बान से जुमले निकलते, शाबाश है अबू बकर, शाबाश है तुब्बा के लिए, शाबाश है तुब्बा के लिए, लोगों गवाह हो जाओ मैंने तुब्बा के ईमान को कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। वो किसी और नबी की उम्मत में नहीं, मेरी उम्मत में उठाया जाए, किसी और नबी की उम्मत में उठाया जाएगा, मेरी ये साका को इख्तियार है पिछले नबी की उम्मत को अपनी उम्मत में शामिल कर, इतना बड़ा इख्तियार है। क्यों? मैं तो कहता हूँ हर नबी खुद रसूल की उम्मत में, यही दिखाना मकसूद था। तो आका ने एक जगह तो खुद कह दिया, अगर मूसा मेरे जमाने में आए तो मेरी पैरवी के बगैर उनको भी चारा नहीं, और ईसा अलैहिस्सलाम तो बाज़ाब्ता आएंगे, मगर बहैसियत नबी नहीं बहैसियत उम्मत का। बता रहे हैं कि आका की शान है कि हर नबी भी हुजूरी का उम्मती है, जो कुछ मिला है नबी के सदक़े में मिला है। और जब इस मजमून पर पहुंचे अबू बकर सिद्दीक कि या रसूल अल्लाह क़यामत के दिन मुझ गलाम मुझ हकीर फकीर तुब्बा को ना फरामोश कीजिएगा, मेरी शफाअत कीजिएगा। आका मुस्कुराए, कहा देखा तुब्बा की ख्वाहिश क्या है, तुम सब गवाह हो जाओ, खुदा की कसम क़यामत में मैं तुब्बे की शफाअत करूंगा। और फिर आपने अपने दस्ते मुबारक की उंगलियों से इशारा किया, फरमाया जन्नत में वो मेरे साथ ऐसे जाएगा जैसे ये 2 उंगलियां करीब करीब। मैं बस ये वाक़या खत्म हो गया। इसको इमाम कस्तलानी ने, इब्ने हिशाम ने, इब्ने इसाक ने, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने लिखा, लंबे चौड़े हवाले, वक्त खत्म हो गया है। बस एक मुख्तसर सी बात तफसील के साथ देखना तो अल-माहिरुल लदुनी इमाम कस्तलानी की पढ़ लीजिए, पूरी तफसीलात उस वाक़े में मौजूद है। इब्ने हिशाम की सीरतुन नुबुव्वत पढ़ लीजिए, उसमें तफसीलात मौजूद है। सीरत इब्ने इसाक पढ़ लीजिए, तफसीलात मौजूद है। मुतअद्दिद हवाले इस वाक़यात के, मुतअद्दिद आइम्मा हैं जिन्होंने लिखा। इब्ने हिशाम तो साहब तबे ताबई है, इब्ने इसाक तो ताबई है, ताबई ने भी लिखा है, तबे ताबई ने भी लिखा है, मुहद्दिसीन ने भी लिखा है। तुम नहीं मानते हो यार अजीब मखलूकों को, तुम मानते किसको? तुम देव के बंदों को मानते, तुम किसी को नहीं मानते। लेकिन मैं एक नतीजा और इस पर इख्तिताम कर रहा हूं कि सबसे पहले जुलूस किसने निकाला भाई? बोलो। पिछले नबियों ने तो तस्करे किए, जुलूस तो तुब्बा वल हमेरिया ने निकाला ना। जुलूस निकालना बिदअत होता तो आका कहते मैं इसकी शफाअत करूंगा और अपने साथ ले जाऊंगा। तो बहुत बड़ा बिदअती था, बड़ी बिदअती जाती, ऐसे बिदअती को मैं नहीं बख्शवाता। तो पता चला नबी अपनी आमद की खुशी मनाने वालों से खुश होते हैं। भाई एक मिसाल दे रहा हूँ, हालांकि
मतलब समझाने के लिए, हालांकि उलमा को ज़ेब नहीं देखा, लेकिन समझाने के लिए कोई भी आलिम दीन आए, एक बहुत बड़े आलिम दीन आ जाए, मिसाल के तौर पर अल्लामा अज़हरी मियां साहब ज़ाहिरी हयात में मौजूद ताज शरिया है, और आप में से कोई खड़े ना, सब बैठे के बैठे। अल्लामा शेखुल इस्लाम मदनी मियां जैसी शख्सियत आ जाए और आप में से कोई खड़े ना हो, तो भले ही वो उनकी बड़क पालूंगा कि वो कुछ ना सोचे, लेकिन साथ के तमाम लोग इसको बेअदबी पे महमूल करेंगे कि नहीं करेंगे। कितनी बेवकूफ कौम है यार, कितनी नालायक कौम है, इतनी बड़ी जात आई ताजीम नहीं कर रहे। तो पता चला जब मौसम आता है तो ताजीम हक बनता है। मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा की आमद की ताजीम नहीं, मुस्तफ़ा की आमद के दिन की ताजीम नहीं, तो तुम कौन सी मखलूक हो बेअदब हो? अरे जब नबी आए तो जिब्रील ने अदब किया, कैसा अदब किया? फरिश्तों की बारात के साथ जिब्रील आए, 4 झंडे हाथ में लिए हुए। बस आखिरी बात, 4 झंडे, ये झंडे क्यों लगाते हो? जिब्रील से पूछ क्यों लेकर आए थे? सुनने से क्या पूछते हो, झंडे क्यों लगाते हो? जिब्रील से पूछा कभी कि झंडे लाने की क्या जरूरत थी? पहले भी तो नबी पैदा हुए, आपने झंडे नहीं लाए। जिब्रील ने मैं झंडे इसलिए ला रहा हूँ, बता रहा हूँ कि झंडे लगाना मेरी सुन्नत है, और झंडों से छिड़ना शैतान का तरीका है। उसी को बड़ी जलन हो रही थी साहब। तो 4 झंडे जिब्रील लाए, बाद रिवायत में 3 का भी जिक्र है, लेकिन मैं 4 वाली रिवायत को ज्यादा करीब से मतलब महसूस कर रहा हूँ। एक झंडा मशरिक में, एक मगरिब में, एक काबतुल्लाह की छत पर और एक बैतुल्लाह पर। है जिब्रील बड़े अदब से अर्ज़े सरकार, 4 झंडे ये एक ही जगह लगा देते, हुजूर जहां पैदा हुए वहां लगा देता ना, काबतुल्लाह में क्यों, मशरिक में क्यों, मगरिब में क्यों, बैतुल मुक़द्दस में क्यों? सरकार बात समझ में नहीं आएगा, समझते नहीं, मैं मुस्तफ़ा का गुलाम हूँ। तुम देखते नहीं, झंडे आइडेंटिटी होती है हुकूमत की, झंडे पहचान होते हैं हुकूमत की। हिंदुस्तान में घूम रहे तिरंगा नजर आ रहा है, भाई क्या है ये तिरंगा? अब हिंदुस्तान की हुकूमत है, ये हिंदुस्तानियों का झंडा है। हम जैसे आगे बढ़े, बॉर्डर क्रॉस किया, झंडे का रंग बदला हुआ दिखा, ग्रीन कलर था, शाम बना हुआ था, भाई वो तिरंगा कहाँ गया? वो हिंदुस्तान का सरहद बदल गई साहब, नया मुल्क शुरू हो गया, इसे पाकिस्तान कहते। अच्छा ये पाकिस्तान का झंडा, झंडा बता रहा है हुकूमत बदल चुकी है, हुकूमत अब यहाँ किसी और की है। फिर आगे हम बड़े साहब, हम तो 3 ऐसे पट्टे वाले झंडे देखे, बहुत सारे छोटे छोटे तारे थे। ये तारे क्यों लगे भाई? झंडा क्यों बदल गया? वो हरा झंडा कहाँ गया? पाकिस्तान की सरहद खत्म हो गई साहब, ये ईरान का, इराक का झंडा आ गया था। फिर आगे बढ़े तो और झंडे मिले, ये भाई अमेरिका आ गया, फिर अरे भाई ये बरतानिया, ये अफ्रीका। जैसे जैसे बढ़ते गए झंडे बदलते गए, झंडे बदले मुल्क बदलता गया। पता चला झंडे मुल्क की निशानी होती है, हुकूमत की निशानी होते। जिब्रील ने काबतुल्लाह का झंडा गाड़ के कहा मरकज मुस्तफा का काबतुल्लाह है, और मेराज से हुजूर यहीं से बैतुल मुक़द्दस से जाएंगे, आसमान तक जाएंगे। मशरिक में झंडा, मगरिब में झगड़ा। तो अब मैं बता रहा हूँ वो ज़ात आ गई जिसकी पूरी कायनात पर हुकूमत है। मशरिक में भी उसकी हुकूमत, मगरिब में भी उसकी हुकूमत, शुमाल में भी उसकी हुकूमत, जुनूब में भी उसकी हुकूमत। अरे बैतुल मुक़द्दस से हुकूमत शुरू होगी, अर्श आज़म तक उसकी हुकूमत। वही लामका के मकी हुए, सारे आसपास नशी हुए। ये नबी है जिनके ये है मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।